آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے. افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کی کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا. چھری کو بنانے والا غلط نہیں ہوتا ہے, چھری کا غلط استعمال کرنے والا غلط ہوتا ہے. مذہبی علاقہ اور یہ لبرل اور ایتھیسٹ علاقہ. مجھے پتا چلا کہ سب سے زیادہ ریپ کیسز جو ہیں وہاں پر ہیں. جی مفتی صاحب, اللہ تو نظر نہیں آتا, اللہ ہے کہاں؟ عقل بھی نظر نہیں آتی, آپ کی سینسز نظر نہیں آتی. جما دیں گے جو فتنہ اٹھے گا دبا دیں گے, ہم حق کا علم لہرا دیں گے. اب اس بحث کی شروعات میں ان ودوانوں کا, حالانکہ ان کو پریچے کی ضرورت نہیں, پر ہو سکتا ہے. ہمیں پترکارتا میں سکھایا جاتا ہے کہ نیور ازیوم, وگیان بھی یہی کہتا ہے. مفتی شمائل ندوی صاحب اسلامک ودوان, شکشا ود ہیں, کولکاتہ کے واہیان فاؤنڈیشن کے سنستھاپک ہیں, لکھنؤ کی پرتشٹھت دارالعلوم ندوۃ العلماء سے گریجویشن کیا ہے, سوشل میڈیا اور سارجنک منچوں پر ادھیاپن اور بودھک کاموں میں سکریہ ہیں, اور اس سمے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹریول بلاگ بھی بناتے ہیں. پیٹرونس ٹاور کے سامنے کا بلاگ ہم نے دیکھا. ہمارے ساتھ جاوید اختر صاحب ہیں. جاوید اختر صاحب کوی ہیں, شاعر ہیں, گد بھی لکھتے ہیں, فلموں کے لیے سنواد لکھے ہیں, گیت لکھے ہیں. اس سے اتر یہ ویگیانک سوچ کو لے کر یا اپنے ڈکلیئرڈ ایتھیزم کو لے کر بھی مکھر رہتے ہیں اور اپنے تئیں ریشنلٹی کی بات کرتے ہیں. دیویوں اور سجنوں, ڈز گاڈ ایگزسٹ, اس سوال کا جواب سب اپنے اپنے تئیں کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی اس کو گاڈ ڈیم پارٹیکل کی کھوج بتاتا ہے, کوئی گاڈ پارٹیکل کی کھوج بتاتا ہے, کوئی ہگس بوسان کی کھوج بتاتا ہے, کوئی یہ سوال جواب تلاشنے کی کوشش کرتا ہے کہ ماس ایگزسٹنس میں آخر آیا کیسے, ہوا کیا تھا, سرشٹی کے پہلے, سمے کے پہلے کیا تھا. اور کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کھوجیں جس مستشک میں ہو رہی ہیں پرکرتی کے کرم میں, وہ کیسے وکست ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ ہم آج ان بنیادی سوالوں کے کچھ جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. میں سب سے پہلے منچ پر آمنترت کر رہا ہوں مفتی شمائل ندوی صاحب کو. آئیے سر. جی ایک آخری گزارش, بولنا شروع کریں آپ لوگ پلیز اپنے فون کی لائٹ موڈ پہ یا سائلنٹ موڈ پہ رکھیں. ایک بار چیک کر لیں, کئی بار بے دھیانی ہو جاتی ہے. تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے اس یونیورس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب, مسٹر سوربھ دیویدی, اور رسپیکٹڈ آڈینس, تھینک یو آل فار بینگ ہیئر ٹوڈے. آج کی ڈیبیٹ میں چونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر, تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے متعلق کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں. لہٰذا ڈیبیٹ کے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آج کے اس ٹاپک میں کون سا اسٹینڈرڈ صحیح ہوگا اور کون سا غلط ہوگا. سب سے پہلا اسٹینڈرڈ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکیں گے, وہ ہے سائنس. جبکہ سائنس در حقیقت خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی ثابت کرنے یا اس کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتی. اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سائنس کے ایکسپرٹس ہیں. نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے سائنس ڈزنٹ ہیو دا پروسیسز ٹو پروو اور ڈسپروو دی ایگزسٹنس آف گاڈ. وائی؟ کیونکہ سائنس کا تعلق ایمپیریکل ایویڈنس سے ہے, اور ایمپیریکل ایویڈنسز کا تعلق ہمارے نیچرل اور فزیکل ورلڈ سے ہے, جبکہ گاڈ نان فزیکل اور سپر نیچرل ریالٹی ہے. لہٰذا نان فزیکل ریالٹی کو آپ اس ٹول کے ساتھ نہیں چیک کر سکتے جس کا کام فزیکل ریالٹی کو تلاش کرنا ہے. لہٰذا آج اس ڈیبیٹ میں گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کرنے یا اسے ڈینائی کرنے میں سائنٹیفک ایویڈنس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. دوسرا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے ریویلیشن, کہ ریویلیشن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. لیکن یہ اسٹینڈرڈ بھی آج ارریلیونٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ریویلیشن میرے نزدیک
سورس آف نالج ہے, ویلڈ سورس آف نالج ہے, لیکن ہمارے جاوید اختر صاحب کے نزدیک یہ ویلڈ سورس آف نالج نہیں ہے. لہٰذا آج کی ڈیبیٹ میں ایک بھی ایویڈنس کسی بھی مذہبی اسکرپچر سے نہیں دوں گا تاکہ جاوید اختر صاحب کے لیے وہ ان ایکسیپٹیبل نہ ہو. تیسرا جو معیار ہو سکتا ہے وہ ہے آبزرویشن, کہ بھائی کوئی کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ, اگر ہے تو دکھاؤ, یا یہ کہ خدا کے ایگزسٹنس پر امپیریکل ایویڈنس دو, تو یہ ہے در حقیقت غلط ٹول کا استعمال کرنا. یہ ایسا ہی ہے کہ جاوید صاحب مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کر کے دکھائیں. اب چونکہ پلاسٹک ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے لہٰذا پلاسٹک ڈز ناٹ ایگزسٹ. نو, یو آر یوزنگ دا رانگ ٹول. اس ٹول سے پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پر ایمپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ کرنا ایک بچکانہ مطالبہ ہے, اور ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب اس اسٹیج سے اب بہت آگے نکل چکے ہیں. اب بچتا ہے ایک ہی اسٹینڈرڈ, اور وہ اسٹینڈرڈ ہے عقل, لاجک, ریزننگ. اور یہی وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کے تحت گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کیا جائے گا یا گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جائے گا. لیکن چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک ہے, اس لیے لاجیکل آرگیومنٹ بھی ایسا ہونا چاہیے جو ڈیفینیٹو ہو, انڈیفینیٹو نہ ہو, جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو, جسے لاجیکلی ریجیکٹ کرنا پاسبل نہیں ہو. فار ایگزامپل ہم کہیں ہمارے ریسپیکٹڈ مسٹر سوربھ صاحب یہ ایک انسان ہے اور تمام انسان کانشیس بینگ ہے, لہٰذا نتیجہ کیا نکلا, ہمارے سوربھ صاحب بھی کانشیس بینگ ہے. کیا یہ انڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے یا ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے؟ یہ ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے. یہ 2 اور 2 کی طرح واضح ہے, اس میں کسی طرح جو ہے لاجیکلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینٹ بھی ہو, تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینٹ آرگیومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا. دلیل ہم دیں گے اور ڈیفینیٹو دلیل دیں گے, لاجیکل دلیل دیں گے, ایسی دلیل دیں گے جو انٹائر ایتھیسٹک ورلڈ اسے ریفیوٹ نہیں کر سکتی. چلیں اب ہم ایک ایگزامپل سوچتے ہیں, ایک سینیریو, سمپل سینیریو, تمام آڈینس سے گزارش ہے, ہم اور آپ ایک آئسولیٹڈ آئیلینڈ پر ہیں, ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا. چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بال یہاں کیوں آئی, کیسے آئی, یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے, کوئی اور کلر بھی ہو سکتا تھا, یہ اسی شیپ میں کیوں ہے, کوئی اور شیپ بھی ہو سکتا تھا. نیچرلی آپ اس طرف پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بال ہے اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے, یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی, نہیں بھی کر سکتی تھی, اور ایگزسٹ کرنا ہی تھا تو کسی اور فارم میں کرتی, کسی اور کلر میں کرتی. اب آپ اس بال کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ یہ بال یونیورس کے سائز کی ہو جائے. بتائیے کہ کیا سائز کے بڑھ جانے سے سوال بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں بدلے گا. ابھی بھی سوال رہے گا, یہ یونیورس کہاں سے آیا, ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کس نے بنایا, یہ سوال اس وقت بھی ویلڈ رہے گا. لیکن یہ سوال اگر ہم جناب جاوید اختر صاحب سے کریں تو چونکہ ان کا ورلڈ ویو ایتھیسٹک ہے, اور صرف ان کا نہیں, مطلب جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اور ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو رکھنے والے سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ یونیورس کہاں سے آیا, تو ان کا جواب یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہوگا یا ڈوگمیٹک ہوگا. یا تو یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا لہذا گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. یا یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس خود بخود بن گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بال کو بھی خود بخود بن جانا چاہیے, لیکن بال کے تعلق سے یہ ایکسپلینیشن ایکسپٹ نہیں کی جائے گی کہ یہ خود بخود بن گئی, لیکن یونیورس کے تعلق سے کر دیا جائے گا. اسے ہم دوسرے الفاظ میں ڈوگما بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز, ہمارے جاوید اختر صاحب ضرور گاڈ آف گیپس کی مثال بھی ضرور دیں گے, اور مثال دیں گے کہ پہلے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھی تو لوگوں نے کسی ایک خدا کی طرف, اور بارش ہوتی تھی تو دوسرے خدا کی طرف منسوب کر دیا, ان کے پاس دلیل نہیں تھی. یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, کیونکہ نیچرل فینومینا کے
प्रोसेस की इंटरप्रिटेशन को जान लेने से यह कहां से साबित हो गया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है? इस पर मैं इंशाल्लाह अभी आगे बात करूंगा। आप हजरात ये भी देखेंगे और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे, जो कि एक लॉजिकल फेलेसी है जब बात आती है ट्रुथ को डिसाइड करने में। क्यों? मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि अगर गॉड है तो ईविल क्यों एग्जिस्ट करता है, जबकि मैं कहता हूं ईविल का एग्जिस्ट करना गॉड के एग्जिस्ट करने की दलील है, उसके खिलाफ नहीं है। चूंकि अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए ईविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर हम अकाउंटेबल नहीं हो सकते। और अगर हम अकाउंटेबल नहीं हैं तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है? अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है? और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी? अब आ जाएं उसी एग्जाम्पल की तरफ कि बॉल, मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया और या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। चूंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फेलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इन्फिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू। थैंक यू मुफ्ती साहब। मैं इन दलीलों के बाद जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा, आप बैठ के बोलना चाहेंगे या बाहर? जी। पहले तो मैं मुफ्ती साहब को एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि मेरी नॉलेज साइंस के बारे में बड़ी मामूली है, तो आप फिक्र ना करें उसकी, लेकिन कुछ कॉमन सेंस है मुझ में। देखिए, ये खुदा का तस्वुर कोई नया तस्वुर नहीं है, ये सदियों से रहा है। ये कुछ रिलीजन 3000 साल पुराने होंगे, 4000 साल पुराने होंगे, लेकिन इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमोसेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मज़हब रहे। ये मज़हब जाहिलों के नहीं थे, ये मज़हब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर्स पैदा हुए। ये मज़हब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी की लिमिटेड थी, मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने किए थे। तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मजहब था जर्मेनिक रिलीजन, उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे ख़ानदान चला गया। तो हमने, अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो हैं वो ज़्यादातर फ़नी है, वो हमेशा रहे नहीं, और वो जो लोग इन्हें मानते थे
ان کو آپ کہیں وہ تو جاہل تھے, انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے, وہ اپنے وقت میں بڑے قابل لوگ تھے اور اپنے وقت میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, فلاسفرز تھے, سائنٹسٹ تھے. لیکن ان کا مذہب کہاں گیا, ان کے خدا کہاں گئے؟ آج جو خدا ہیں دنیا میں لوگ انہیں مانتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ کتنے برسوں کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو چرچ خالی ہیں. تو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے مذہبوں کا, ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے, فیتھ. یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ بلیف؟ یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی کہ کوئی آدمی کہے صاحب اگر خدا ہے تو مجھے دکھائیے. یہ تو جاہلانہ بات ہوئی. میں نے تو نارتھ پول نہیں دیکھا ہے, مگر میں مانتا ہوں کہ نارتھ پول ہے. میں کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دنیا راؤنڈ ہے تو اس کا کوئی ٹاپ ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو وہاں گئے بھی ہیں, کامن سینس کہتا ہے کہ ایسا ہوگا, ثبوت ہے, گواہ ہے, ریزن ہے. تو یہ میرا فیتھ نہیں ہے. تو فیتھ میں اور بلیف میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو مذہب مانگتا ہے, ہر مذہب فیتھ مانگتا ہے. فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہو, نہ کوئی ثبوت ہو, نہ کوئی ریشنل ہو, نہ کوئی لاجک ہو, نہ کوئی پروف ہو, مگر تم ایک بات کو مانو. یہ ہے فیتھ. ورنہ بلیف ہوتا. اگر اس میں کچھ بھی ثبوت ہوتے, گواہ ہوتے, تو پھر اسے آپ بلیف کہتے ہیں. جیسے میرا بلیف ہے کہ نارتھ پول ہے, میرا فیتھ تھوڑی ہے. فیتھ ان تمام شرطوں کو رد کرتا ہے. تو پھر اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ اگر میں ایک بات ایسی مانوں جس کی نہ کوئی لاجک ہے, نہ کوئی ریشنل ہے, نہ کوئی پروف ہے, نہ کوئی گواہ ہے, نہ کوئی ثبوت ہے, اور میں اسے مانوں, تو یہ اسٹوپیڈیٹی ہوئی. اسے ہی بھائی کل کو میں یقین کر لوں کہ ایلون مسک جو ہے میرا بھائی ہے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی, سکون بھی بہت ملے گا مجھے. لیکن اور کہے بھائی کیوں مانتے ہو, کیا ثبوت ہے بھائی, وہ تو امریکن ہے اور تم تو انڈین ہو, وہ تو نسل الگ ہے, تمہیں کبھی ملے بھی نہیں. صاحب دیکھیے میرا فیتھ ہے, اس پہ بات نہ کیا. فیتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پروو نہیں کر سکتے. اگر آپ پروو کر سکتے ہو تو فیتھ کی ضرورت ہی نہیں. پھر تو آپ بات کریں گے, آپ کتنی بحث کر لیجیے. الٹیمیٹلی دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے, اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت, کوئی گواہ, کوئی ریشنل نہیں. اب آپ یہ کہیں کیا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کائنات کس نے بنائی؟ کمال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک آئلینڈ پہ گئے اور ایک بال دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئلینڈ کس نے بنایا, آپ کو صرف بال پہ حیرت ہوئی. ہم نے آئلینڈ پہ ہم نے حیرت نہیں کی, ہوتے ہیں آئلینڈ. اسی طرح یہ آئلینڈ ہے, ستارے, یہ گیلیکسیز, یہ سب آئلینڈ ہیں خلا میں. ہم انہیں ٹیکن فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہم پوچھتے نہیں کس نے بنائے. آپ نے جزیرے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا ہے. میری پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا میں پلانڈ پیدا ہوا تھا؟ آئی واز پلان ٹو بی بورن, یا ایک لکی اسپم تھا جو کسی ایک سے چپک گیا؟ میری پیدائش رینڈم. اور انصاف جسے آپ کہتے ہیں, انصاف کا تو نیچر سے کوئی واسطہ ہی نہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن انصاف ملے گا, انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. نیچر میں کوئی انصاف نہیں. اگر شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی. اگر ایک آندھی آتی ہے اور ہرے بھرے پیڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے تو آندھیوں کی جیل نہیں ہوتی ہے. نیچر میں انصاف نہیں, اس لیے وہ نیچر کو انصاف کی ضرورت بھی نہیں. نیچر تمام ایک ہے. اب ہم کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے جو میں نے کھانا کھایا تھا یہ میری آنکھ تو نہیں یوں کر دیا اسے تو اسے سزا ملنی نہیں, وہ سسٹم ہے, ایسے ہی چل رہا ہے. نیچر بغیر انصاف کے ہے. انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. تو جو آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں انصاف دوں گا وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. یہ نیچرل ہے ہی نہیں, یہ آسمانی ہے ہی نہیں. نیچر کا تصور, انصاف کا تصور. بھائی آپ ساتھ ملتے ہیں,
اب آپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تمام سچ، تمام نیکی، تمام شرافت لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ یا تو آپ کیوس کر دیں گے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا آپ کسی کو مار دیں گے، یا ٹریفک جام ہو جائے گا۔ جھوٹ، بے ایمانی، رشوت خوری، یہ تمام جو ہے ڈرائیونگ آن دا رانگ سائڈ ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں۔ یہ تو ہم نے بنایا، جیسے ہم نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو بنائی ہے۔ یہ کانسیپٹ آف انصاف جو ہے یہ ہمارا ہے، اس کا نیچر سے کوئی واسطہ نہیں۔ شیر کھا جاتا ہے ہرن کو، اسے جیل ہوتی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو دنیا کے ریلیجن پرومس کرتے ہیں آپ سے انصاف، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مین میڈ ہے، یہ تصور کہیں اور کا ہے ہی نہیں۔ جو نیچر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نیچر ہی خدا ہے، تو نیچر میں تو انصاف نہیں کہیں، اور آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد انصاف ملے گا۔ مجھے اگر ملے گا تو میں بہت خوش ہوں گا، لیکن میں یقین نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے کہ میں فیتھ نہیں پیدا کر سکتا۔ دا ویری فیکٹ دیٹ ریلیجنس ڈیمانڈ فیتھ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اچھا تھا پھر ریلیجن اگر ماڈریشن میں ہے، کوئی سا بھی نہیں، وہ آپ میں کچھ خوبیاں بھی پیدا کرتا ہوگا، دیکھیے اس سے یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے۔ الکوہل جو ہے وہ زیادہ تر دواؤں میں یوز ہوتی ہے، اور ایک سروے کیا گیا تھا امریکہ میں کہ لانجیٹیوٹی کن لوگوں کی ہے، تو ایک طرف وہ لوگ تھے جو شراب پیتے ہی نہیں تھے، اور ایک طرف وہ تھے جو ایک بوتل شراب روز پیتے تھے۔ سب سے زیادہ لمبی عمر ان کی ہے جو 2 پیگ ناب کے شراب پیتے اور کھانا کھاتے ہیں۔ مگر ہم شراب کو برا سمجھتے ہیں، میں بھی برا سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ ایسا ہوتا نہیں، کچھ چیزوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑھتی ہے۔ آج تک میں ایک آدمی دودھ پیتا ہے، آپ 10 سال بعد بھی ملیں گے تو ایک ہی گلاس پیتا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا صبح سے دودھ پیتا رہتا ہے۔ ملکوہلک میں نے نہیں دیکھے، الکوہلک ہوتے ہیں۔ یہ ٹینڈنسی ہے مذہب کی کہ وہ بڑھتا ہے، جیسے کینسر بڑھتا ہے، جیسے شراب بڑھتی ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اسے صحیح طرح سے یوز کرتے، مجھے یقین ہے کہ ہمارے مفتی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں، ان سے بہت خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو تباہیاں ہیں، ان میں کتنا ہاتھ ہے ان لوگوں کا جو بلیور کہتے تھا مذہب یہ نہیں کہتا، نہ کہتا ہوگا، مگر جب یہ مذہب پیتے ہیں تو ایسے بہیو کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر ہو تو شاید بہت اچھی بات، لیکن شراب تھوڑی سی نہیں رہتی، اس میں ٹینڈنسی ہے پہلے۔ تھوڑا سا اگر 2-3 کینسر کے سیل ہو نا باڈی میں تو آدمی سم رہے گا، لیکن وہ 2-3 سیل نہیں رہتے، وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں۔ جاوید صاحب ٹائم پورا ہو گیا۔ ٹائم ہو گیا تو بس بات ختم ہو گئی۔ اچھا مجھے کچھ اور کہنے کو تھا بھی نہیں۔ جی میں پہلے جوابی دور کے لیے انوائٹ کر رہا ہوں مفتی صاحب کو۔ یور ریبٹل راؤنڈ 1، یو ہیو 7 منٹس۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کی بات کو سن کر بڑے محظوظ ہوئے ہم لوگ۔ محظوظ، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ وی انجوائڈ۔ اوکے، اب تھوڑا سا لاجیکلی اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ دراصل ہم لوگوں نے کل گزارش کی تھی مفتی صاحب سے بھی، جاوید صاحب سے بھی، کہ ہندوستانی زبان عام فہم سب کو سمجھ میں آ جائے، اور جہاں کہیں آپ مشکل شبد استعمال کریں وہاں بتاتے بھی چلیں۔ تھینک یو۔ تو سب سے پہلے ہمارے رسپیکٹڈ جاوید صاحب نے حوالہ دیا کہ خدا فانی ہے، کتنے مذہب آگے چلے گئے، کسی نے جوپیٹر کو خدا مانا، کسی نے کسی کو مانا۔ میں کہتا ہوں جس نے کانٹینجنٹ چیز کو خدا مانا، غلط مانا، وہ خدا ہی نہیں، وہ خدا ہی نہیں ہے۔ ہم تو نیسیسری بینگ کو ثابت کرنے بیٹھے ہیں، وہ نیسیسری کاز جو ایٹرنل ہے، جو ابدی بھی ہے اور ازلی بھی ہے، ہم کسی اور کو ثابت کرنے نہیں بیٹھے۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ فیتھ اینڈ بلیف، یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے فیتھ کی جو انہوں نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے، یا معاف کیجئے گا انہوں نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کی ہے، رچرڈ ڈاکنز نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ سورس کہاں سے ہے۔ ایپسٹیمولوجیکلی فیتھ اور بلیف کا فرق آپ اس طرح نہیں کر سکتے سر۔ فیتھ
सही भी होता है, गलत भी होता है, बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक्ड होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को, जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही। आज आप चाहे फेथ एक्सेप्ट कर लें या बिलीफ एक्सेप्ट कर लें, आज ये बात होगी कि ट्रूथ क्या है, चाहे ट्रू बिलीफ सही है या ट्रू फेथ सही है, और फॉल्स फेथ क्या है और फॉल्स बिलीफ क्या है, बात इस पे हो रही। दूसरी चीज इन्होंने पूछा, स्टुपिडिटी फिर क्या है? अगर फेथ रिलीजन स्टुपिडिटी नहीं है तो और क्या है? चूंकि फेथ का मुतालबा करते हैं तो स्टुपिडिटी क्या है? मैं कहता हूं स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो और आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है फूलों के साथ आई लव जावेद अख्तर, एंड आई रियली डू, आई लव यू सर। सो जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर अब ये बताएं, क्या आप ये कहेंगे वाह व्हाट अ नेचुरल सिलेक्शन? ये क्या नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं, ये प्रिसाइजली डिजाइंड है, इसके पीछे डिजाइनर है। लिहाजा अगर कोई एक ऐसी कॉमन सेंस की बात को कबूल नहीं कर रहा है कि यूनिवर्स जो इतने प्रिसाइजली काम कर रहा है, हम कह दें कि खुद ब खुद बन गई, मैं समझता हूं इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कुछ नहीं है। ये इरैशनल चीज है। फिर हमारे सर ने कहा कि आपने बॉल पे फोकस किया, आइलैंड पे फोकस नहीं किया। अरे आइलैंड को किसने बनाया यही समझाने के लिए तो बॉल की मिसाल दे रहा हूं। और बॉल भी कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है, दोनों नेसेसरी बीइंग का मुतालबा करते हैं। आगे इन्होंने कहा कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। हम डिसाइड करते हैं कि मोरालिटी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है। हम डिसाइड करते हैं, जैसे ड्राइविंग सीट में ट्रैफिक वाला, ये तो किसी खुदा ने नहीं कहा, ये है, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। ये एक लॉजिकल फेलेसी है। आपने जो है मिसाल दी ड्राइविंग की और ट्रैफिक की, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। आप सब्जेक्टिव मोरालिटी को मिसाल बनाकर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर नहीं थोप सकते। इंसाफ की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। अगर आप ये कहते हैं कि नेचर में इंसाफ नहीं है तो इंसाफ का न होना ये नेचुरल हुआ, तो फिर नेचर को नेचर रहने दे, क्यों हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं दुनिया में इंसाफ लाने के लिए? ये तो इलॉजिकल बात है, इरैशनल बात है। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिवली जो है इविल या गुड हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिवली हैं। सब्जेक्टिवली जो मोरल होता है या इमोरल होता है उसको हम सोशल कंसेंसस से या पर्सनल प्रेफरेंस से डिसाइड करते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, जिसमें इंसाफ आया, जो इन्होंने बार बार रिपीट किया, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप कहते हैं ये सब्जेक्टिव है तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सोशल कंसेंसस के जरिए अगर जुल्म को सही करार दे दिया जाएगा तो आप जुल्म को जस्टिफाई करेंगे? दूसरी चीज इन्होंने यह कहा कि 2 पैक शराब पी लें तो वो उतने पे नहीं रहता, बढ़ जाता है। यही मामला मजहब के साथ है। 2 पैक आप पी लें बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी मिसाल है, इसको कहीं भी फिट कर लें कि आप एथिज्म पे जब फिट करें, जब आप 2 पैक एथिज्म का लेंगे ना तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा। थैंक यू। फर्स्ट राउंड के रिबटल के लिए मैं जावेद साहब को इनवाइट कर रहा हूं। आपके पास 7 मिनट का वक्त है, रीसेट कर दीजिएगा प्लीज। मुझे इस बात की खुशी है कि मुफ्ती साहब ने भी मान लिया कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो इंसान ने नहीं बनाई है उसमें इंसाफ नहीं होता है। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, जरा पता लगा लीजिएगा, ये जो आप बाग में जाते हैं बेहद खूबसूरत फूल देखते हैं ना, इनमें से कोई नेचुरल नहीं है। ये सारे फूल क्रॉस करके बनाए गए हैं। जो जंगल में फूल होते हैं निहायत मामूली होते हैं। ये फूल इंसानों ने बनाए हैं। जो आप बाग में देख के वाह वाह कहते हैं, ये इंसानों के बनाए हुए हैं। डिफरेंट फूलों को क्रॉस करके, डेवलप करके, फिर क्रॉस करके इस तरह से बनाए गए। नेचुरल फ्लावर नहीं। किसी जंगल वीरान में जाके आप गुलाब के फूल नहीं देखेंगे। ये सब बनाए हुए इंसान ने, बहुत से काम इंसान ने किए। बाकी है कि आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, जिससे मुझे शिकायत है कि फेथ क्या है और आप फेथ मांगते क्यों हैं मुझसे? आप तो लॉजिकल हैं, आपके पास तो सारे रैशनल्स हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो आपको फेथ की डिमांड क्यों करते हैं कि भाई तुम सरेंडर कर दो और सवाल मत करो? कोई मजहब सारे सवाल करने की इजाजत नहीं देता है और मना करता है कि ज्यादा सवाल ना करो, बहक जाओगे तुम। आप क्यों रोकते हैं?
حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ کیا ہے. انسانی تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوئے ہیں. ایک وہ جنہوں نے اپنی لا علمی کی پرستش کی ہے, دوسرے وہ جنہوں نے اپنی اگنورنس یا لا علمی سے جھگڑا کیا ہے اور معلوم کیا ہے کہ کیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, آج آپ حیران ہیں کہ بھئی یہ یونیورس کیسے بنی. لوگ حیران تھے یہ سورج ڈوبتا ہے تو ادھر سے کیسے نکلتا, اور آپ ایک قدم جا کے ہمیشہ کا ماننے کو تیار ہے, ایک قدم پیچھے ہی مان جائیے. بھئی آپ اس کے بعد جاتے ہیں کہتے سوال نہ کرنا کہ یہ کہاں سے آیا, یہ پاور تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. تو آپ یونیورس کے بارے میں ماننے میں کیا تکلیف ہے, ایک قدم پہلے رک جائیے. یہ ہمیشہ سے تھی یا نہیں تھی ہمیں معلوم نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی, کیسے مٹے گی, مرنے کے بعد کیا ہوگا, ان کو سب علم ہے. ان کو کسی کو ڈائنوسر ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا, کسی کو نہیں پتا. کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائنوسور کا ذکر نہیں ہے, لیکن باقی سب باتیں, ہاؤ ٹو میک یونیورس ان 4 ایزی لیسنس اینڈ باقی سب پتا ہے. جس کو سب پتا ہے وہ گڑبڑ ہے. ہم میں یہ انکسار, یہ ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ بہت ساری باتیں نہیں معلوم, لیکن ہم ان کی پرستش نہ کریں, اپنی لا علمی کو کی پرستش نہ کریں, ہم اسے پتہ لگانے کی کوشش کریں. جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں سر, یہ ہال جو ہے, یہ الیکٹریسٹی جو ہے, یہ مائک جو ہے, جس ہوائی جہاز سے آپ آئے تھے, وہ جس کار سے آپ یہاں آئے ہیں, یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جنہوں نے سوال کیے تھے. یہ دنیا جس میں آپ آج آرام سے ہیں, یہ ان لوگوں کی بنائی ہے کہ جنہوں نے سوال کیے تھے, اور ہر اسٹیج پہ ان سوالوں کو مکروہ کہا گیا تھا, غلط کہا گیا تھا. آپ ذرا تاریخ پڑھیے, ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے برٹرنڈ رسل کی, جس میں اس نے ریلیجن اینڈ سائنس کہ کب سے ریلیجن جو ہے سائنس کے اگینسٹ ہے, اور حد تو یہ ہے کہ بھاپ کے انجن کے خلاف تھے, اسٹیم انجن کے بھی خلاف تھے, اور فتوے ہوئے ان پہ, ویٹیکن نے دیے. تو یہ ہمیشہ, ابھی جیسے ہی یہ رائٹ ونگر آتے ہیں امریکہ میں پاور میں, تو وہ جو اپنا یہ کیا بولتے ہیں اسے, سیڈ کیا بیٹے, سیڈ کیا جو, ہاں نہیں سیڈ جو ہوتے ہیں جن پہ جی نہیں بھائی, وہ جو ہیومن باڈی کے اس پہ ریسرچ بند ہو جاتی ہے, ریپبلکن نہیں کرنے دیتے. ارے بھائی اتنا ڈر کیا ہے تمہیں؟ ایک زمانے میں بہت ناراض تھے یہ سارے مذہبی لوگ کہ یہ انسان تو انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو کیا تکلیف بھائی, بنا لے تو بنا لینے دو, یہ خوف کیا ہے؟ اور یہ سب آج جو آپ کہہ رہے ہیں ناممکن ہے, یہ کیسے ہوا؟ مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے. جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو میں میتھمیٹکس میں بہت ویک تھا, تو ایک ٹیچر رکھ دیا گیا, اس نے 1 2 3 4 5 6 7 تو سکھا دیا مجھے. وہ دن میں بھول نہیں سکتا ہوں مفتی صاحب, جس دن اس نے یہ بتایا کہ 1/2 کیا ہوتا ہے اور 3/4 کیا ہوتا ہے. مجھے ایسا لگا کہ میرا سر بیچ سے پھٹ جائے گا. یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جو دیوار کے اندر جاؤ واک کرتے ہوئے. آج ہنستا ہوں میں اس بات پہ. تو آج جو باتیں آپ کے ذہن سے بالکل پرے ہیں اور آپ حیران ہوتے انہیں دیکھ کے, ایک وقت آئے گا کہ معمولی لگیں گے. اور ہوا ہے, آپ کی انسانی تاریخ ہی ہے. اتنی جلدی سارے فیصلے آپ مت کر لیجیے, تھوڑا یہ ہیوملٹی رکھیے کہ بھئی یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ کہنے میں کیا ہے, یہ یونیورس کہاں تک پھیلی, یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی, ہمیں نہیں معلوم. آپ نے فیصلہ کر لیا کب بنی. یہ آپ کے حساب سے کوئی 14 بلین ایئرز بنی جو سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے ہزاروں کروڑوں اربوں سال تک خدا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ خاموش بیٹھا تھا, ایسے ہی جمائیاں لے رہا تھا. پھر اسے آئیڈیا ہے یار ایک کام کرتے, وقت اچھا گزر جائے گا, یونیورس بناتے ہیں. سوچیے, وہ تو ہمیشہ سے ہے نا, مگر یونیورس ہمیشہ سے نہیں ہے.
یہ تو بنائی گئی ہے. اور اس سے پہلے کیا تھا, ان کا کیا کام تھا؟ کیسی بات ہے, یہ بڑا آسان ہے. جو بات ہمیں آج دھیرے دھیرے پتہ چلی ہے, برسوں 2000 اور 2500 سال پہلے آپ کو کسی نے بتا دیا کہ کیا تھا, آپ مان گئے, اور تب سے وہی مان رہے ہیں جو 2500 سال پہلے کہا گیا تھا. سب کچھ بدل گیا ہے, سالو ہو رہی ہیں چیزیں. ابھی سائنس بالکل دعویٰ نہیں کرتی, یا کوئی فلاسفر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمیں سب معلوم, بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جتنا معلوم ہوتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا کم معلوم. تو ہم اپنی جہالت سے لڑیں, اس کی پرستش نہ کریں. جی ٹائم, تھینک یو سو مچ. میں ترکوں کی شرنکھلا میں راؤنڈ 2 کے لیے مفتی صاحب کو آمنترت کر رہا ہوں. آپ کے پاس ایک بار پھر سے 7 منٹ کا وقت ہے. شکریہ. جناب جاوید اختر صاحب کئی مرتبہ دہرا رہے ہیں کہ فیتھ کا مطلب بتائیے, فیتھ کا مطلب بتائیے. میں نے بتا دیا, فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. اور آج ہم فیتھ پہ بات نہیں کر رہے, ہم ٹروتھ اور ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ بات کر رہے ہیں. کیا ڈز گاڈ ایگزسٹ, یہ ٹروتھ یعنی گاڈ ہے یا نہیں ہے, اس میں سے دونوں ٹروتھ کیا ہے. اب آپ اسے فیتھ کہہ لیں, بلیف کہہ لیں, ناٹ مائی بزنس. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی سوال کرنے سے مذہب روکتا ہے. میں کہتا ہوں جو روکتا ہے وہ روکتا ہوگا, میں نہیں روکتا, بلکہ سوال کریں, سوال کرنا چاہیے. سوال کر کر کے تو ہم آگے بڑھتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, اور اسی لیے میں آج یہاں پہ آیا ہوں. لیکن سوال صرف خدا سے نہیں ہوگا, آپ سے بھی ہوگا. سوال ایتھزم سے بھی ہوگا, سوال صرف مذہب سے نہیں ہوگا, سب سے ہوگا. اور آج میں سوال کروں گا اور امید ہے کہ آپ جواب دیں گے. ابھی تک آپ نے ویسے کانٹینجنسی آرگومنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا. چلیں, آپ نے کہا یونیورس کے بارے میں اٹرنل کیوں نہیں بول دیتے. یہ چونکہ لاجیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یونیورس اٹرنل ہو. یونیورس ایک کانٹینجنٹ چیز ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس کے پابند ہے, ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہے. جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہوگا وہ کانٹینجنٹ ہوگا, جو کانٹینجنٹ ہوگا وہ اس کی بگننگ ہوئی ہوگی, جس کی بگننگ ہوئی ہوگی وہ اٹرنل نہیں ہو سکتا. یہ تو کامن سی بات ہے. آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے. افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کے کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا. تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں, اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے. ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائے سائیکل کیسے بناتے ہیں, یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائناسور کب تھا. وہ تو مورالیٹی سکھانے آیا ہے, گاڈ کے بارے میں بتانے آیا, نان فزیکل ریالٹی کی حقیقت کو سکھانے کے لیے آیا. ریلیجن سائنس کو روکتا ہے؟ نہیں روکتا. اگر روکتا ہے تو غلط کرتا ہے. ریلیجن سائنٹزم کو روکتا ہے, جس میں ہمارے جاوید صاحب مبتلا ہیں. سائنس اور سائنٹزم میں فرق ہے. سائنٹزم یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ سائنس اور سائنٹیفک میتھڈالوجی یہ نالج کو حاصل کرنے کا واحد سورس آف نالج ہے. یہ ہے سائنٹزم. ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم سائنس کو تو ترقی کرتے ہیں. بھائی آپ ہماری پوری تاریخ کر لیں, پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک لفظ کہا, ویٹیکن نے فتویٰ دیا. ویٹیکن کا فتوے سے کوئی تعلق نہیں ہے, دونوں کانٹراڈکٹری الفاظ ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم. اگر نہیں معلوم تو کلیئرلی کہہ دینا کہ نہیں معلوم ہے, اس میں کیا حرج ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں معلوم, لیکن کلیم کیوں کر رہے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے. آپ کہہ دیں نہیں معلوم ہے, ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ ہو, لیکن آپ کلیم کر رہے ہیں. دا مومنٹ یو سے گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, دس از اے کلیم, اینڈ ناؤ دا برڈن آف پروف از اپون یو ٹو, جیسے ہمارے اوپر ہے. اور کیوں ہے میں بتاتا ہوں, کیوں ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں. فلسافیکلی جو کلیم ہوتا ہے نا, صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہے پازیٹیو کلیم کرے اور نیگیٹو کلیم کرے تو برڈن آف پروف نہیں ہے. آپ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ فلاں اس کمرے میں کوئی نہیں ہے, میں نے ایک نالج کا کلیم کیا ہے. اس کمرے میں کوئی نہیں ہے, میں نے ایک نالج کا کلیم کیا. یا تو میں کہوں مجھے نہیں پتا, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, دس از ناٹ اے کلیم. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کوئی نہیں ہے, یا میں کہہ رہا ہوں وہاں کوئی ہے, دونوں کلیم ہے اور دونوں کے اوپر برڈن آف پروف ہے. ہمارے اوپر بھی برڈن آف پروف ہے. میں نے کنٹینجنسی آرگومنٹ دیا, اسے توڑ کر دکھائیے. آخری چیز, انہوں نے کہا کہ خدا دنیا بنانے سے پہلے 150 سال پہلے یا کروڑوں سال پہلے کیا کر رہا تھا. ارے حضرت, چلیں بہرحال میں جواب دے دیتا ہوں. آپ ہمارے ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں, اگر آپ نہیں ہوتے تو میں اسے انٹرٹین ہی نہیں کرتا. ٹائم
یہ 100 سال پہلے یا 100 سال بعد, پہلے بعد میں ابھی, یہ وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق ٹائم سے ہے. ٹائم شروع ہی ہوا ہے یونیورس کی بگننگ کے بعد, تو اس کے پہلے خدا کیا کر رہا تھا, سوال illogical ہے, یہ فیلسی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورس کے بننے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا, ٹائم کے بننے سے پہلے کا تعلق ٹائم سے, ٹائم اس وقت تھا ہی نہیں, تو یہ سوال ہی انویلڈ ہے خدا کے تعلق سے. دوسری چیز, آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, آپ نے بار بار یہ پروف کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ آف گیپس. دیکھیں پہلے نہیں معلوم تھا, سائنس نے کر دیا. سمپل کی مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں. جس گیپس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, سائنس ان گیپس کو جن چیز کے ذریعے بھی پروو کرے گا وہ کنٹینجنٹی ہوگا, اب چاہے وہ فورس ہو, میٹر ہو یا انرجی ہو. لہذا سوال ہمارا اس وقت بھی ویلڈ ہوگا جب تک کہ آپ نیسیسری بینگ پہ نہ آ جائیں, اور انفینٹ ریگریس پاسبل نہیں ہے آف کازز ان پریکٹیکل ورلڈ, تو ظاہر ہے کہیں رکنا پڑے گا, جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. دوسری چیز, آپ نے یہ کہا, کیا کہہ رہا تھا میں, کس پوائنٹ کو, what? Oh no, after that, just now. ہاں, جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. بہرحال تو ٹائم کا ذکر ہو گیا, گاڈ آف گیپ, سوری, یا اس کی ایک مثال آپ لے لیں. ایک کار ہے, ایک صاحب نے دیکھا کہ بھائی کار جو ہے اس کے ویلز کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں صحیح جگہ پہ, اسٹیئرنگ جو ہے کتنے اچھے جگہ پہ لگی ہوئی, اور سیٹس کتنے ویل ڈیزائنڈ ہے, کتنی پریسائزلی یہ کار کام کر رہی ہے. تو ضرور کوئی نہ کوئی اسے کریٹ کیا ہے, کسی نے کریٹ کیا ہے. اب جاوید صاحب آئیں اور کہیں ارے جناب بونٹ کھولیے, اس میں انجن ہے, انجن اس کار کو چلا رہا ہے, hence prove no one has created the car. This is illogical, this is irrational. آپ نے انجن کے ذریعے اس گیپ کو تو ثابت کیا, لیکن کیا اس سے کار کی جو کریشن ہے اور اس کا جو کریٹر ہے یہ امپاسبل ہو جائے, ایسا پاسبل ہے, اس کا سوال ختم ہو جائے, ایسا پاسبل ہے؟ نہیں. آپ نے گیپس کو فل کر کے, کنٹینجنٹ چیزوں سے گیپس کو فل کر کے ہمارے آبزرویشن کو اور براڈ کر دیا. اب ہمیں اور پتہ چل گیا کہ یہ جو کار ہے اس کا سسٹم کتنا زیادہ کمپلیکس ہے. پہلے کم سمجھتے تھے, اب کمپلیکسٹی اور زیادہ واضح ہو گئی. اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری سرٹنٹی اور بڑھ گئی کہ ضرور اس کار کو کسی نہ کسی نے بنایا. یہی معاملہ یونیورس کا ہے. سائنس ہمیشہ فزیکل ورلڈ کی چیزوں کو ہی فل کرتی جائے گی اور فزیکل چیزوں سے ہی کرتی جائے گی, چونکہ امپیریکل ایویڈنس کا تعلق فزیکل ورلڈ سے ہے. آپ سائنس کے ذریعے میٹا فزیکل ریالٹی کو کبھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ رانگ ٹول کا استعمال کرنا ہے. یہ وہی کام ہے کہ آپ میٹل ڈیٹیکٹر سے پلاسٹک ڈیٹیکٹر کرنے چلیں, جو کہ ظاہر ہے صحیح نہیں ہے. تھینک یو. جی, یہ آرگیومنٹ کا راؤنڈ 2 ہے. 7 منٹ ہے. پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے کہا کہ جب کائنات ہی نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کیسے نہیں تھا؟ خدا تھا. ایک ایگزسٹنس تو تھا نا خدا کا. تو جب خدا تھا تو وقت بھی ہوگا. ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا, خدا تھا. اچھا, باقی یہ کہ آپ نے کہا صاحب آپ ثابت کیجئے, آپ کے پاس بھی لاجک ہے یا میرے پاس بھی لاجک ہے. آپ میرا ذمہ داری نہیں ہے ثابت کرنا کہ خدا ہے. برٹن رسل نے بڑی اچھی بات کہی. برٹن رسل نے بڑی اچھی بات کہی. میں آپ سے اگر یہ دعویٰ کروں کہ ایک چائے کی کیتلی مریخ کے چاروں طرف گھوم رہی ہے, مارس کے چاروں طرف, تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ثابت کریں کہ کوئی چائے کی کیتلی نہیں ہے. یہ میرا کام ہے, میں نے دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ تو مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ خدا ہے. میں کیوں ثابت کروں کہ نہیں ہے؟ جب تک آپ مجھے کنونس نہیں کر دیں میں نہیں مانوں گا. آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے. دوم یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو گیپس ہیں, یہ گیپ جب کسی مذہب کو چیلنج کرتے ہیں, جب ایسا کوئی بات آتی ہے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ چیلنج کریں کسی فیتھ کو. یہ تمام سائنس جو ہے اسے مختلف جگہوں پہ مختلف وقتوں میں مذہب نے روکنے کی کوشش کی ہے. یہ کتاب ہے ریلیجن اینڈ سائنس, برٹن رسل کی, پڑھیے گا, اچھی لگے گی آپ کو. تاریخی ہے سائنس, مذہب کی سائنس سے اس کا یہی رشتہ ہے. اچھا, اب یہ ہم سوچیں کہ بہرحال یہ وجود جو ہے مذہب اور یہ بلیف ان گاڈ انسان کو بہتر بنا دیتا ہے. تو ایک کام کیجئے, ہندوستان ورلڈ کا نقشہ لیجئے اور مارک کیجئے کہ ریلیجن کہاں کہاں زیادہ ہے,
کہاں کہاں، چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو یا مڈل ایسٹ ہو یا فار ایسٹ ہو یا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مذہبیت زیادہ ہے، رکھ دیجئے نقشہ الگ۔ اب دوسرا نقشہ کہ کہاں کہاں ناانصافی، ریپریشن، عورتوں کے حقوق کی پامالی، ظلم، ڈکٹیٹرشپ کہاں ہے، نقشہ ایک ہی ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس کا ترکیب استعمال کیا ہے؟ خدا کا ترکیب استعمال تو بتائیے۔ آپ چھوٹی سی دوا سڑک پہ بیچتے ہیں، اس کی بھی ترکیب استعمال بتاتے ہیں۔ اس کے استعمال سے تو فائدہ نہیں ہوا کسی کو۔ جو سارے کے سارے خراب ملک ہیں، خراب سماج ہے، وہ سارے ظلم خدا کے نام پہ کرتے ہیں۔ وہ غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، مجھے کیا لینا دینا اس سے؟ استعمال سے معلوم ہوتا نا۔ ایک وسکی کی بوتل کبھی شاید دیکھی ہو آپ نے، لال رنگ کی ہوتی ہے، اس پہ روشنی اور چھپڑی انتہائی خوبصورت لگتی ہے، کیا بگاڑ رہی ہے کسی کا؟ اس کا استعمال غلط ہے، اس لیے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اس کا استعمال غلط ہے، اس تصور کا استعمال ہی غلط ہے اور ہمیشہ سے غلط ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، انسانی تاریخ دیکھ لیجیے، آج دیکھ لیجیے، ہندوستان دیکھیے، دنیا دیکھ لیجیے، کیا ہو رہا ہے۔ اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ فیتھ والے لوگ کیا فیئر ہیں، جسٹ ہیں، جو اپنے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں؟ وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ وہ لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، وہ بہتر انسان بنے۔ تو اس دوا کا فائدہ کیا ہے؟ چلو بہت فائدہ ہو رہا تو میں استعمال کر لوں گا۔ مجھے تو اس دوا کا کوئی فائدہ دکھتا ہی نہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا، میں ایک اور بات بتاؤں، اگر کوئی آدمی مذہبی ہے اور اچھا آدمی ہے تو میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا خیال ہے مذہبی آدمی کا اچھا ہونا مجھ سے اچھا ہونے سے زیادہ مشکل ہے۔ بھائی ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، آپ اتنا بھاگ سکتے ہیں، اتنا نہیں بھاگ سکتے، اتنا وزن اٹھا سکتے، اتنا نہیں اٹھا سکتے، اتنا دور دیکھ سکتے ہیں، اتنا دور نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح کامن سینس کہتا ہے کہ آپ میں نیکی کا بھی ایک کوٹا ہوگا۔ اب آپ اگر صبح جاتے ہیں اپنی عبادت گاہ اور عبادت کرتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو آپ تو یہی محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا، آپ کی نیکی کا ایک بہت بڑا کوٹا خرچ ہو گیا جس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو نہیں جاتا ہوں تو مجھے تو کسی کو کھانا کھلانا پڑے گا، کسی بیوہ کی مدد کرنی پڑے گی، میں اپنا کوٹا کیسے کنزیوم کروں؟ آپ اپنا کوٹا، سارے مذہبی لوگ انتہائی یوزلیس کاموں میں یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ میں بچتی ہے تھوڑی سی شرافت تو بھائی واہ کیا بات ہے۔ ایک تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے کہ دونوں ہی ودوان سمے کو مانتے ہیں اور بہت سمے سے اپنی دلیلیں اور بعض دفعہ سمے سے پہلے اپنی تقریریں پوری کر کے اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ اس آرگیومنٹ کا راؤنڈ 2 پورا ہوا۔ اب ریبٹل کا راؤنڈ 2 ہے اور اس کے بعد کراس ایگزامینیشن ہوگا۔ نہیں، آپ کا آرگیومنٹ ہو گیا سر۔ ہمارے یہاں اسکول کے سلیبس میں پنچ پرمیشور کہانی پڑھائی جاتی ہے، پریم چند جی کی لکھی ہوئی۔ آپ نشچنت رہیے، آپ کے کوئی راؤنڈ میں مس نہیں ہونے دوں گا۔ ریبٹل کا راؤنڈ 2 مفتی شمائل ندوی صاحب۔ اصل میں جو حقیقی پرابلم ہے، اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جاوید صاحب کے پاس کانسیپٹ آف گاڈ کلیئر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کائنات سے پہلے خدا تو تھا، تب بھی تو ٹائم ہوگا۔ یہ ٹائم کائنات کا حصہ ہے۔ ہم اس خدا کو مانتے ہیں، نیسیسری بینگ کا ٹائم لیس ہونا ضروری ہے چونکہ وہ ٹائم کا کریٹر ہے۔ جب اس نے ٹائم کو کریٹ کیا تو وہ خود ٹائم پہ کیسے ہوگا؟ اس نے جب اسپیس کو کریٹ کیا تو خود اسپیس میں کیسے ہوگا؟ اگر وہ ٹائم اینڈ اسپیس کو پہلے سے ہی اس کا پابند ہے تو پھر کس چیز کو اس نے کریٹ کیا؟ لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ خدا تھا تو ٹائم ہوگا، بالکل نہیں۔ ٹائم کے پابند ہم ہیں، خدا نہیں ہے۔ ہم فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میٹا فزیکل ریالٹی ہے۔ دوسری چیز انہوں نے مثال دی کہ چائے کی کیتلی ہوا میں گھوم رہی ہوگی، اور پتہ نہیں شاید وہ برٹن رسل کا انہوں نے حوالہ دیا۔ بہرحال یہی پرابلم ہے۔ پرابلم یہی ہے کہ ہم چیزوں کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے مثال دی یہ امیجینیشن ہے، اور میں جو ثابت کر رہا ہوں وہ لاجیکل نیسیسٹی ہے۔ آپ امیجن کرنے آئے تو کچھ بھی کریں، جوپیٹر میں پنک ایلیفنٹ ہوگا، یونیکارن ہوگا، کریں، اس سے کائنات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے آپ لاجیکل نیسیسٹی ثابت نہیں کر سکتے۔ میں تو اس پرائم کاز کی بات کر رہا ہوں، اس نیسیسری بینگ کی بات کر رہا ہوں جس کے بغیر اس کائنات کا ایگزسٹنس ممکن نہیں ہے۔ دوسری چیز، مذہب کو سائنس چیلنج کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ میں
میں اس پہ بات کروں گا تو پھر میرا وقت چلا جائے گا. مذہب کے اوپر چونکہ ہماری ڈسکشن نہیں ہے, سائنس کو مذہب اور بالخصوص میں اور ہمارا ورلڈ ویو کم از کم سائنس کو پیچھے نہیں کرتا ہے, سائنٹزم کی مذمت کرتا ہے. اس کی وضاحت میں نے پہلے کر دی. دوسری چیز انہوں نے کہا ورلڈ کا نقشہ لیجئے, ورلڈ میپ لیجئے, دو الگ الگ جگہ کی. حضرت میں نے یہ ہوم ورک کیا تھا اور میں نے مڈل ایسٹ کا ایک نقشہ لیا اور یورپ کا ایک نقشہ لیا, یہ مذہبی علاقہ اور یہ لبرل اور ایتھیسٹ علاقہ. مجھے پتا چلا کہ سب سے زیادہ ریپ کیسز جو ہیں وہاں پر ہیں. مجھے یہ پتا چلا یو این کی رپورٹ کے مطابق, میں یہ اپنے گھر سے نہیں لے کے آ رہا, کہ جو ورکنگ ویمن ہے یورپین کنٹریز میں اس میں 81% وومن سیکشول ہراسمنٹ کا ورک میں شمار ہو رہی ہے. یہ مڈل ایسٹ میں نہیں ہو رہا ہے, وہ مذہبی لوگ ہیں اس لیے نہیں ہو رہا ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کہا کہ مذہبی آدمی کا اچھا ہونا ہمارے اچھے ہونے سے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ کے علاوہ آپ کے پاس اچھے اور برے کا کوئی اسٹینڈرڈ ہے. میں چاہوں گا کہ کنورسیشنل اسٹائل والی ڈسکشن اور سیگمنٹ پہ اسی پہ بات کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ ریبٹل کا راؤنڈ 2 ہے, آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے اور اس کے بعد کراس ایگزامینیشن شروع کریں گے. آپ چاہیں تو جو انہوں نے سوال پوچھے ان کے جواب آپ ریبٹل میں بھی دے سکتے ہیں. جی جی دیکھیے, پہلے تو یہ بات کہ یہ مثال غلط ہے. انہوں نے پہلے ہی ہم کو ڈسارم کر دیا. پہلے عقل سے معاملہ سالو نہیں ہو سکتا, لاجک سے آپ پہنچ نہیں سکتے. یہ ایک میٹا فزیکل چیز ہے. میٹا فزیکل عجیب سا لفظ ہے, ٹھیک سے کسی کو معنی نہیں معلوم اس کے, تو ایسا لگتا ہے کچھ بڑی چیز ہے. ارے بھائی کیا ہوتا ہے میٹا فزیکل, بتاؤ, کھڑی ہو. یہ ایک لفظ ہے جو کہیں بھی استعمال ہو جاتا ہے. جب آپ ایک بات کر رہے ہیں اور آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں تو مجھے میٹا فزیکل مت بتائیے, آپ لاجیکلی مجھے پروف کیے. اور اگر لاجیکلی آپ نہیں بات کرتے صاحب یہ میٹا فزیکل ہے, تو پھر ہم آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ میرا آپ کا کس زبان میں کانورسیشن ہوگا؟ اور یہ کہنا کہ وقت پہلے نہیں تھا تو پھر کیوں کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا؟ ہمیشہ وقت ہے, تو آپ کیسے کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا؟ ہمیشہ کا مطلب ہے کوئی وقت. اگر وقت ہی نہیں ہے تو ہمیشہ کیسے؟ باہر وہ رہے گا. اب میں یہ دیکھتا ہوں, آپ نے کہا نا کہ وہاں ریپ زیادہ ہوتے ہیں, تو ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ دنیا جس پہ وہ قادر مطلق ہے, جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا, اومنی پوٹنٹ ہے, یہ دنیا چل کیسے رہی ہے؟ اور اس دنیا کا حال کیا ہے؟ 45,000 بچے جو 10 سال کی عمر سے کم تھے وہ غزہ میں مرے. بھوک سے کالا ہانڈی میں بچے مرتے ہیں اور ڈپتھیریا سے مرتے ہیں. ڈپتھیریا عجیب مرض ہے, گلے میں جالی مرنا شروع ہوتی ہے, بچہ نیلا ہو جاتا ہے, غریب کا بچہ, اس لیے کہ اوپاس علاج میں. یہ قادر مطلق ہے جو چاہے کر دے. اس سے آپ دعائیں مانگتے ہیں ہماری یہ کام کر دے وہ کر دے, تو اس کا مطلب ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ انٹرفیئر کرتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے وہ. اگر وہ واقعی بھی ہے فار ڈسکشن سیک, تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی. یہ کیا کر رہے ہو تم پورے آل پاورفل ہو, اومنی پوٹنٹ ہو, اومنی پریزنٹ ہو. تم تو وہاں غزہ میں رہے ہوگے نا, تم ہر جگہ ہو. تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کی کیسے دھجیاں اڑ رہی, تم دیکھ رہے تھے. اور تم چاہتے ہو میں تمہاری پرستش کروں گا, تم ہو بھی. ارے یار, اس سے اچھے تو ہمارے چیف پرائم منسٹر ہیں, کچھ تو خیال کرتے ہیں. آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اگر وہ ہے بھی, یہ دنیا ناانصافی سے, ظلم سے, جبر سے, تشدد سے بھری ہوئی. اور آپ یہ مت کہیے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ بتائے گا ایک دن. اگر وہ دیکھ رہا ہے اور انٹرفیئر نہیں کرتا تو آپ دعا کیوں مانگتے؟ آپ کہتے ہیں میرا یہ کام کرا دے. اس کے مطلب ہے وہ دخل دے سکتا ہے, وہ آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے, بھلے دوسرے آدمی کو نہ ملے, مگر آپ کا کام کر دے گا چونکہ آپ نے دعا مانگی ہے. تو جب وہ آپ کو نوکری دلا سکتا ہے, لڑکی کی شادی کر سکتا ہے, بیٹے کو گرین کارڈ دلوا سکتا ہے, تو کم سے کم یہ جو مر رہے ہیں بچے ان کو روک دے, کچھ تو کرے. مجھے تو دنیا میں اس دنیا کا کوئی مالک ہے, اس کا اومنی پوٹنٹ
कोई रूलर है और ये दुनिया ऐसी चल रही है। मैं तो चाहूंगा कि भाई ना हो, अगर हो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। शुक्रिया। देवियों और सज्जनों, इस बहस के 2 राउंड और 2 रिबटल पूरे हो चुके हैं। अब सबसे ज़रूरी और सबसे मुश्किल राउंड शुरू हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन का। अब इन विद्वानों की सज्जनता की एक परख भी होगी और वक्त हमने 16 मिनट का तय किया है। पहला सवाल आप पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पहले बोले भी आप माइक ले लीजिएगा हाथ में, ये नीचे से ऑन किया। जी मैं बोलता हूँ, ये डायस हटा सकते हैं क्या हम थोड़ा क्विकली? डायस पीछे कर दीजिए बस थोड़ा सा, है ताकि ये जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं, इसे हटा ही दीजिए। अब हम वहां तो जाने वाले नहीं, आराम से आराम से। दोनों तरफ से हटा दीजिए। इस बीच आप लोग भी अपने अपने सवाल तैयार कर लें। ये ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ से सवाल लूँगा, आप लोगों को अपना हाथ ऊपर करना है, अपना नाम बताना है और अधिकतम 3 वाक्यों में अपना सवाल पूरा करना है। कई लोग सवाल की जगह भाषण देने लगते हैं, उससे आज बचना है। जी मुफ्ती साहब, पहला सवाल आपका, 16 मिनट हैं, हम दोनों लोगों के सवाल लेंगे। जी जी बहुत शुक्रिया। आपकी जो अभी बात हुई बहुत अहम थी, मैं इसको चाहूँगा कि आगे डिस्कस करूँ, लेकिन चूँकि अभी ये वो सेगमेंट है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? चूंकि 2 ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। जी। यूनिवर्स की हर चीज कॉन्टिंजेंट होने का मतलब यह है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी चीज डिपेंडेंट होगी वो चीज इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई यानी ये एंडलेसली चलता रहा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम तो एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं। लॉजिकली ये मुत्तफक अलैह चीज है, मुत्तफक अलैह, अग्रीड अपॉन। ओके, इस पे हमने एग्री किया था कि मुश्किल शब्द आएगा तो अर्थ बताना पड़ेगा। तो इन्फिनिट रिग्रेस तो पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा ऐसे नेसेसरी बीइंग पर। नहीं, कोई जरूरत नहीं रुकने की। किसने कहा आप रुकना पड़ेगा? आप रुकते हैं खुदा पे, आप नहीं रुकते। आप कहते हैं वो हमेशा से, जब उस वक्त से जब वक्त नहीं था। आप कहाँ रुकते हैं कि अब हुआ था वो? आप नहीं कहते। हम क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स जो है और बल्कि मल्टीवर्सेस जो है वो हमेशा से हैं, वो बनती है, बिगड़ती है। एक हमारे यहाँ एक चीज़ है ब्लैक होल, वो समेट लेता है वापस, फिर ब्लास्ट होता है, फिर फैल जाता है। और इसमें हमारी तो खैर कोई औकात ही नहीं है इंसान की। एक छोटे से ज़र्रे पे हम 50-60 साल की उम्र रखते हैं, जो करोड़ों अरबों साल की कायनात है उसमें, और पैदा भी नहायत ही बेहुदा वजह से हुए थे। तो इसमें ये सोचना कि इसकी वजूहात और ये क्यों है, ये डिपेंडेंट है, ये हम देख रहे हैं, क्या मालूम। आप सोचिए कि ये जो फैल रही है कायनात, ये कहाँ फैल रही है, ये कहाँ जा रही है, और ये फैल क्यों रही है? अरे बना ली थी तुमने, रुको भैया, काफ़ी है। ये फैल क्यों रही है? ये और कौन सी कायनात जिसे मैं दूरबीन से देखता हूँ तो 2 बिलियन लाइट ईयर पे है, उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। 2 बिलियन ईयर यानी अगर मैं 80,000 माइल्स पर सेकेंड से चलूं तो 20 करोड़ साल में वहां पहुंच जाऊंगा। इसकी जरूरत क्या थी? ये दुनिया, ये कायनात तो इंसान अशरफुल मखलूकात के लिए बनाई गई ना। तो ये सब ये टर्म समझ में नहीं आया, इसमें कोई खास समझने वाली बात थी भी नहीं। ये जो अल्टीमेट कहा यह जाता है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये इंसान के लिए बनाई गई। अच्छा, ये सब इंसान के लिए। क्यों साहब, सही है ना?
بالکل, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی چیز کے پیچھے ریزن آپ کو نہیں پتا تو ریزن نہیں ہے, اسے کہتے ہیں argument from limited perspective. مجھے نہیں پتا, لیکن میری ذمہ داری نہیں ہے. وہ بالکل صحیح کہا تھا اس نے, برٹن رسل نے. آپ نے اسے مذاق میں ٹال دیا کہ بھائی آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں, میں کیوں کہوں کہ یہ غلط ہے دعویٰ, آپ پروف کیجئے. میرے پہ ذمہ داری ہی نہیں ہے, میں نے تھوڑی کہا ہے, آپ پروف کیجئے کہ یہ صحیح ہے. آپ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی آپ کا جواب کوئی ہی نہیں دے سوال رہے ہیں. پوچھنا چاہیں گے؟ ہے؟ آپ سوال پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے, کیونکہ یہ کراس ایگزامینیشن کا دور ہے. آپ جیسے پہلے بول رہے تھے فیتھ کو لے کے کچھ. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خدا نے جو بھی ریولیشنز کیے ہیں, ایک مذہب کے نہیں بہت سے مذہبوں میں کیے ہیں, الگ الگ ریولیشن ہیں. کہیں کچھ ایک باتیں ہیں, کانٹرڈکشن بھی ہے آپس میں, کہیں کچھ آپ کر سکتے ہیں, کہیں کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ سب کی کوڈ آف مورل ایک ہے. تو یہ قصہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو فٹ بال فائنل ہوتا ہے, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ ٹی وی کور کرتی, کروڑوں لوگ, اگر اس میں خدا کی ایک بومنگ آواز آ جاتی, میں گاڈ ہوں, تو سارے لوگ ابھی سن لیتے اور ٹی وی پہ بھی سن لیتے, قصہ ختم ہوتا. یہ اتنی رازداری کیا ہے کہ تم سامنے کچھ تو ثبوت دے دو ہمیں سالڈ. یہ کہہ رہا صاحب یہ یونیورس کیسے بنی, اس سے مسئلہ کیا حل ہوگا؟ میں پوچھوں گا آپ سے خدا کیسے بنا, کیوں نہیں پوچھوں گا کیسے بنا؟ بلکہ وہ تو کائنات سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, کائنات سے کہیں زیادہ کمپلیٹ. جی وہ ہمیشہ سے ہے, آپ کہیں گے میں مان لوں گا. اچھا دویم, وہ قادر المطلق, یعنی قادر مطلق کا مطلب اومنی پوٹنٹ, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے, آپ کی اچھی جگہ شادی کروا سکتا ہے, آپ کے پڑوسی کا مقدمہ ہروا سکتا ہے, آپ کو جتا سکتا ہے, سب کام کرتا ہے. تھوڑا سا مائک کلوز. جی وہ اس دنیا کو چلا کیسے رہا ہے, یہ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہوتی؟ یا قیامت کے بعد کبھی ایک جسٹس ہوگا, جب یہ بچہ مر چکا ہوگا جس کی دھجیاں اڑ گئی بم سے, اس کو انصاف ملے گا تب. اچھا اب جواب دوں. ہاں جی. میں اسی لیے آپ کی طرف. سب سے پہلے آپ نے ریویلیشن اور اسکرپچرز کی بات کی, اس پہ میں بات کر سکتا ہوں لیکن آج نہیں کروں گا چونکہ وقت کم ہے, کبھی اور اس پہ ڈسکس کریں گے. میں تیار ہوں اس پہ بھی بات کرنے کے لیے. یہ ابھی سے راؤنڈ 2 کی بھومکا طے ہو رہی ہے. ڈز گاڈ ایگزسٹ راؤنڈ 2. جی چونکہ آج گاڈ کے ایگزسٹنس پہ بات ہے تو میں اسی کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کے سوالات کو انٹرٹین بھی کروں گا اور میں بھی پوچھوں گا. آپ نے کہا کہ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا, جبکہ آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی بنیادی آرگیومنٹ ہے. آپ مجھے کانٹینجنسی کا مطلب بتائیے, آپ کا مطلب کیا کانٹینجنسی؟ کانٹینجنسی کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ وجود جو کسی بھی چیز کا پابند ہے, ہر وہ وجود یا ہر وہ چیز جو اپنے ایگزسٹنس میں کسی بھی چیز کے پابند ہے اور اس سے باؤنڈ ہے, اس کو اس کی ضرورت ہے, اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے. یہ تو عقل کی بات ہے. یہ آپ ریزننگ کی بات کرتے ہیں, میں وہی کر رہا ہوں. دوسری چیز, آپ نے یہ بات کہی کہ اتنے بلین لائٹ ایئرز دور ہے, اس کا میرا کیا لینا دینا. پھر میرے خیال سے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے آئی تھنک دیئر فور آئی ایم این ایتھیسٹ. آپ کو سوچنا چاہیے, صرف آپ ایک لمیٹڈ دائرے میں رہ کر نہیں سوچیں بلکہ باہر نکل کر سوچیں. آپ نے تیسرا سوال کیا, آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ. ایسی باتیں نہ کیجیے, کچھوں کو اعتراض ہو جائے گا آپ پہ کہ آپ کچھ بھی سوچیں. یہ اجازت آپ کو ہے نہیں, مجھے ہے. آپ نے پرابلم آف ایول کے تعلق سے سوال کیا اور بار بار آپ ایک لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے, آل پاورفل گاڈ ہے. یہی تو دراصل سمجھنا ہے کہ گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے. پرابلم آف ایول جو ہے, پرابلم آف ایول در حقیقت 2 اسمپشنز پر قائم ہے. اگر آپ ان 2 اسمپشنز کو سمجھ جائیں تو یہ پرابلم نہیں رہے گی, آرگیومنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کولیپس کر جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1, یعنی جو آپ کا سب سے پہلا فالس اسمپشن ہے کہ گاڈ مرسیفل ہے, اومنی پوٹنٹ ہے, دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق گاڈ صرف اومنی پوٹنٹ اور صرف مرسیفل نہیں ہے, بلکہ وہ آل وائز بھی ہے اور وہ آل نوئنگ بھی ہے. اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت اور وزڈم ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت اور وزڈم آپ کو سمجھ میں آئے یا مجھے سمجھ میں آئے. اگر آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں, یہ لمیٹڈ پرسپیکٹو سے آرگیومنٹ ہے. اور اس چیز کو ہم اپنی دنیا میں, اپنے لائف میں, ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اگر اس نے ہمیں کوئی دوائی دی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے
کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم نہیں ہے آپ نے کیوں یہ دوائی دی ہے تب تک ہم اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. نہیں کہتے, ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہم جانتے ہیں کہ وہ نالجبل ہے, وہ وزڈم والا ہے, ہم سے زیادہ نالج اور ہم سے زیادہ وزڈم ہے. بتائیں سر. ڈاکٹر میں اور خدا میں بڑا ڈفرینس ہے. ڈاکٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک, تو میں اس کی بات سنوں گا. دوم یہ نہیں کچھ جواب تو یہ بھی نہیں ہے. سر پلیز اگر سب آڈینس سے بولنے لگیں گے تو پھر مطلب نہیں سویلائزڈ بحث کا. مطلب آپ یہ کہیں کہ چونکہ آپ ڈاکٹر پہ بلیو کرتے ہیں اس لیے خدا پہ بلیو کیے, کیا یہ مثال آپ کو سمجھانے کی آرگیومنٹ ہے, اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. تو سمپل بات یہ ہے کہ میں اگر یہ یقین کر لوں کہ ایک اومنی پیٹنٹ اس کی مصلحت ہے, یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ مصلحت ہے اس کی, مجھے نہیں چاہیے اس کی مصلحت. اس کی مصلحت نہیں, یہی تو سمجھنا ہے. مطلب ایکسپیڈینس. اچھا آپ نے ابھی میری بات پوری سنی نہیں. میں نے کہا آپ کا پورا آرگیومنٹ 2 فالس اسمپشنز پر ہے. ایک فالس اسمپشن میں نے بتا دیا, دوسرا فالس اسمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول کے ہونے کا کوئی گڈ ریزن نہیں ہے, جبکہ ہمارے پاس بعض ریزنز موجود ہیں, ہمارے پاس بعض وجوہات موجود ہیں. اگر اس دنیا میں ایول نہ ہو تو آپ گڈ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر ظلم نہ ہو آپ انصاف کو سمجھیں گے کیسے؟ اگر تاریکی نہ ہو تو آپ لائٹ کو سمجھیں گے کیسے؟ بہت اچھے. ابھی اور سن لیں, ابھی اور باقی ہے. یہ تو بات بہت پسند آئی صاحب مجھے کہ جب تک ریپ نہ ہو تب تک عورتوں کی عزت کا خیال آپ نے میرا جواب پورا سنا ہی نہیں. جب تک کہ بچوں کا قتل نہ کیا جائے تب تک آپ کو بچوں کی معصومیت کی عزت. آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. کیا بات ہے, کیا آپ نے نکتہ نکالا؟ آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. آپ سن لیں, میری بات سن لیں. یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی. دوسری چیز, اس دنیا میں ہم آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے, ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور ہر انسان کا الگ الگ انداز میں ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس دنیا میں اگر ایول موجود ہے تو وہ ایول ذریعہ ہے ہمارے اندر ہیومن نوبل کوالٹیز کو ڈیولپ کرنے کا اور الگ الگ فیلڈ میں پروگریس کرنے کا. اور اگر ہمارے اندر اور اس دنیا میں ایول نہیں ہوتا تو بتائیے ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا؟ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو MCQs دوں اور اس میں صرف رائٹ آنسر لکھ کر دے دوں اور کہوں تمہارا ٹیسٹ ہو گیا, یہ میننگ لیس ہے. اس دنیا میں اگر ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے. تو اگر گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے تو یہ ایول بھی خدا کا بنایا ہوا ہے. جی ہاں, خدا کا بنایا ہوا ہے. لیکن اچھا چلو اچھی بات. جی بالکل تو بالکل خدا نے بنایا. ابھی تو یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے دنیا میں وہ ایول ہے, تو یہ خدا ایکچولی ایول کے سائڈ پہ لگ رہا ہے مجھے. بالکل بھی میں بتا میجورٹی میں تو وہ ہیں. کیا بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ کوئی بھی جو منصف ہوگا, چاہے آپ کا اپنا گھر ہو جس کے آپ سب سے بڑے ہیں, چاہے آپ کی آرگنائزیشن ہو جو آپ چلاتے ہیں, وہاں پر آپ ایول رکھیں گے ثابت کرنے کو کہ باقی لوگ شریف ہیں. میری بات سن کیا لیں, یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے اگر کہ جب تک کہ کوئی ایول نہیں ہوگا تب تک کہ شریف آدمی شریف نہیں لگے گا. اگر ایگزامینر غلط آپشن دے رہا ہے تو ایگزامینر ایول نہیں ہو گیا, جو غلط آپشن کو سلیکٹ کر رہا ہے وہ فیل ہوگا. کریٹر نے ایول کو بنایا ہے لیکن وہ ایول نہیں ہے. اچھا سنیے میری بات, لیٹ می کمپلیٹ سر. جی جی, کریٹر نے ایول کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے, وہ ایول نہیں ہے. ایول وہ ہوگا جو اسے اختیار کرے گا. چھری کو بنانے والا غلط نہیں ہوتا ہے, چھری کا غلط استعمال کرنے والا غلط ہوتا ہے. ریپ کو کیسے غلط استعمال کرتے ہیں؟ ریپ انسان کے فری ول کا نتیجہ ہے. یہ ریپ کیسے غلط استعمال ہوتا ہے؟ یہ اب سن لیں, غلط استعمال ہوتا ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں نا, کیسے غلط میں بتا رہا ہوں کہ جو ایول اس دنیا میں موجود ہے اس کے کئی سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ انسان کا اپنا فری ول ہے. اب اگر کوئی ریپس ریپ کر رہا ہے تو اس کا گاڈ کا قصور نہیں ہے, وہ اپنے فری ول کا غلط استعمال کر رہا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اور اسی کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. یہ فری ول کا بھی بڑا چکر. آپ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا کوئی برائی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فری ول ہے. 7 billion free wills are moving on this planet. 7 billion free wills. اور ایک آدمی اپنی فری ول سے مجھے قتل کر دے تو میں خدا کی مرضی سے مرا ہوں کہ اس کی فری ول کی وجہ سے؟ میری موت خدا کے ہاتھ ہے یا یہ فری ول والے کے ہاتھ ہے؟ خدا نے فری ول کا نظام بنایا ہے اور اس نظام کا غلط استعمال کر کے کوئی آپ کو مار رہا ہے, استعمال کر کے میرا قتل کر دیتا ہے. اب میری موت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ انسان ذمہ دار ہے. وہ انسان. جی. یہ کہنا اور اس کو سزا ملے گی. تو اب آپ آگے چلیے کہ یہ طے کرنا کہ اللہ ہی یا اللہ نے خدا ہی زندگی دیتا ہے, خدا ہی موت دیتا ہے, یہ غلط ہے. بالکل غلط نہیں ہے. ہاں,
नहीं, निजाम उसी ने बनाया फ्री विल का, निजाम मौत और हयात का उसी ने बनाया। यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि एक आदमी ने फ्री विल से आपको मार दिया, इसमें उसे फ्री विल दी गई थी, उसने गलत इस्तेमाल किया। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट, और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं, और तबाहियां ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, हाँ। तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए, दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं, एक जो अकेले रहते हैं जंगल में, और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं, अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज मानते हैं सर्टेन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे, इन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते कैसे हैं? आइए वापस आइए जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो, और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीक़ा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई, आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, हाँ। उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है। और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया है ताकि जो मरकरी ऊपर जा रहा है नीचे जवाब दे दूं जी। प्लेनेट की ज्यादातर मेजॉरिटी कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है। आप उन्हें क्यों नहीं, आप तो मेजॉरिटी की बात कर रहे अच्छा, हैं। ये क्लोजिंग आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजॉरिटी करेगी, मेजॉरिटी जो कर दे वो सही हो जाएगा। क्लोजिंग इसको जैसा आप ही लोगों ने तय किया है उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। हाँ भाई, मैंने तो भले लोगों पे एतबार किया और तब मॉडरेशन तय किया। जी, आपके पास 5 मिनट का वक्त है, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर लेंगे जावेद साहब की क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट के बाद। ओके, बहुत शुक्रिया जी। हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था, मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे पाया, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया, एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं, और ना ही अभी आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आएगा, नहीं वो बता देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कंटीजेंसी का मतलब अब मैं कैसे समझाऊं आपको आपस में? हाँ, आप और कितने आसानी से समझाऊं मैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आप अपनी आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटीजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लें जी, आखिरी 4 मिनट। दूसरी चीज, जस्ट अ मिनट प्लीज मैम, कैन आई टॉक? दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था,
आज तो हमारा टॉपिक हो, आप मजहब से ले लेकर आईएस तक चले गए, भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को फिर आप सही कहेंगे, नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कह रहे हैं ये रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू जी। मुसलमान तो ये समझते हैं कि बेईमानी भी करो और उसके बाद हज और उम्रा कर लो और सब गुनाह माफ हो जाएंगे। अच्छा, बड़े जले बने बैठे लगता है दीनों मजहब के खिलाफ। नाज़िर जी, मुझे पूछना था कि आजकल लाइक यूथ में ये बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशंस चलती हैं कि लाइक अल्लाह को हम औज़ुबिल्लाह मतलब देख नहीं सकते, तो व्हाई शुड वी बिलीव इन गॉड व्हेन वी कांट सी? like how can we convince the youth कि this is the true religion और इसी रिलीजन पे रहना चाहिए, इसी रास्ते पे रहना चाहिए? जी मुफ्ती साहब, अल्लाह तो नजर नहीं आता, अल्लाह है कहाँ? बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया, और बहुत कॉमन है कि लोग ये बात कह देते हैं। लेकिन सवाल ये कि जो भी चीज नजर नहीं आती तो आप उसको बिलीव नहीं करते, तो सबसे पहले उस अकल को बिलीव ना करें जिस अकल की बेस पे आपने ये सवाल कर दिया। अकल भी नजर नहीं आती, आपकी सेंसेस नजर नहीं आती, तो फिर आप उन सेंसेस को क्यों मानते हैं? तो पहले तो आप अपनी अकल का इनकार है कि आपके पास अकल नहीं है, इसलिए कि ये बात ही गलत है, ये कायदे गलत है कि जो चीज नजर नहीं आती लिहाजा वो नहीं है। आपको तो चांद के ऊपर क्या जिंदगी है, चांद पे क्या वो आपको नजर नहीं आता, आप क्यों बिलीव करते हैं? मरीख पे क्या है आपने कभी नहीं देखा, तो आप फिजा के अंदर क्या आपने देखा? आपने किसी की खबर देने को माना है। चांद पे जाने वाले ने बताया कि चांद के ऊपर ये कुछ है, मरीख में जाने वाले ने बताया कि ये मरीख में है, ये फिजा में, समुद्र की तहों में ये है, वहां से फोटो खींच के लेके आ गया, आपने कहा जी ठीक है मान गए। तो मालूम है कि दुनिया के अंदर भी आप किसी भी मुखबर सादिक की बात को मान के बिलीव करते हैं बहुत सी चीजें, वरना दुनिया के अंदर बहुत कुछ नजर नहीं आता। आप खाना खा रहे हैं और खाना हजम हो रहा है, खाने के अंदर पूरा प्रोसेस चल रहा है, आपको कुछ नजर नहीं आता, और अंदर का पूरा एक निजाम है, आपको नजर नहीं आता, लेकिन आप बिलीव करते हैं। तो दुनिया के अंदर ही बहुत सी चीजें हैं कि जनाब वो नजर नहीं आती, तो जनाब आप उसको बिलीव करते हैं। इस पर मुझे इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा दिलचस्प वाक़या याद आया कि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह को किसी दायरिये ने कहा कि खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता? नजर आता नहीं है, पता नहीं खुदा खुदा करते रहते हो तुम। आपने एक पत्थर उठाया, ढेला उठाया और उसके मारा, उसके माथे पे लगा तो वो चीखने लगा, मर गया दर्द। कि क्यों नहीं चीखा? कहा मेरे सर में मारा, आपके दर्द हो रहा है। कहा कि दर्द हो रहा है, झूठ बोलता है। कहा नहीं जी दर्द हो रहा है। कहता है दिखा दर्द कहां है, दर्द दिखाओ कहां है। वो कहता है दर्द है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। तो मालूम है कि दुनिया में कितनी चीजें हैं जो हैं लेकिन आप दिखा नहीं सकते। तो दर्द आप दिखा नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, लिहाजा दर्द महसूस करता है इंसान, सर पकड़ लेता है, उसकी आसार अलामतों से हम कहते हैं यार इसके सर में दर्द हो रहा है, इसको कोई तकलीफ है, हालांकि दर्द दुनिया की कोई ताकत दिखा नहीं सकती। इसी तरीके से इस कायनात के आसार को देखकर, अलामात को देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसके बनाने वाला कोई है। जब दुनिया में एक सुई और बटन बगैर बनाने वाले के बनता नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला के बनाए बगैर कायनात बन कैसे गई? इसलिए इनका ये सवाल जो है ये बिल्कुल गलत। और दूसरी बात ये, मैं तो ये कहा करता हूं कि पहले ये साबित करो कि अल्लाह देखी जाने वाली एक चीज है, क्योंकि आप कहते हैं हमें नजर नहीं आता, अल्लाह नजर नहीं आता, तो पहले आप यह साबित करें कि अल्लाह देखी जाने वाली एक चीज है। पहले आप वो साबित करेंगे तो फिर हम ये साबित करेंगे कि अल्लाह को आपको देखना कैसे है। देखो खुशबू है, खुशबू को कोई नहीं देख सकता। आपने कभी खुशबू जिंदगी में देखी? कोई, क्योंकि खुशबू दिखी जाने वाली चीज ही नहीं है, खुशबू तो सूंघी जाने वाली चीज है। आपने आवाज को कभी देखा? आपने कभी मुतालबा नहीं किया जी आवाज हमें नजर नहीं आती लिहाजा हम आवाज को मानते ही नहीं, खुशबू हमें नजर नहीं आती हम खुशबू को मानते ही नहीं। आप क्यों खुशबू को मानते हैं? आप आवाज के वजूद को क्यों मानते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आवाज सुनी जाने वाली एक चीज है, ये देखी जाने वाली चीज ही नहीं है। तो आप पहले तो यह साबित करें कि खुदा दिखी जाने वाली एक चीज है। जब यह साबित करेंगे और अहाता इदराक में आ सकती है, बसर के अहाते में आ सकती है, आप ये पहले साबित करें, फिर हम साबित करेंगे कि आपको देखना कैसे। में सबसे बड़ा एक फितना ये एथियस्ट का ही होता है कि अल्लाह नजर क्यों नहीं आता। ये सवाल ही अहमकाना है। जिस जात ने यह कह दिया हो कि अज़-ज़ाहिर मैं जाहिर हूं,
تو اس کے بارے میں یہ سوال کرنے کی نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر کے اندر کوئی نقص ہے، اس کے آیا ہونے میں نقص نہیں ہے، سبحان اللہ. کیونکہ اس کا آیا ہونا تو اس کا صفاتی نام ہے، اس کی یہ صفت کے اندر شامل ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے نظر نہ آئے؟ ہاں کوئی اور بات ہے جو نظر نہیں آتا. اس کی وجہ ہے کہ نظر دو طرح کی چیزیں نہیں آتی. ایک وہ نظر نہیں آتی جو پوشیدہ ہوتی ہیں، مخفی چیز وہ نظر نہیں آتی. ایک وہ چیز جو بہت زیادہ عیاں ہو جائے، بہت زیادہ ظاہر ہو، وہ بھی نظر نہیں آتی. اب ایک لائٹ ہے، روشنی آپ کے بالکل آنکھ کے پاس کر دی جائے، آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کی آنکھ میں اتنا تحمل نہیں، آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور آپ دیکھ نہیں پائیں گے. آپ تجربہ کرتے سورج کو دیکھتے ہیں، آپ نہیں دیکھ پاتے، لیکن آپ سر نیچے کر کے دھوپ کو دیکھ کے کہتے یار سورج نکلا ہوا بھائی. تو دھوپ جو دلیل بن جاتی ہے کہ سورج ہے. اتنا عیاں ہے کہ ہماری آنکھ ہی نہیں اس کو دیکھ پاتی، لیکن اس کے آثار جو ہے دھوپ کے وہ آپ کو بتا دیتے کہ سورج بالکل عیاں ہے. نقص ہماری آنکھ میں ہے، اس کے عیاں ہونے میں نہیں ہے. اس لیے ایتھیسٹ جو سوال یہ کر دیتے ہیں نا کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا، تو وہ تو اس کا صفت ہی ظاہر ہوا ہے، وہ تو عیاں ہے، نظر آتا ہے، لیکن اصل میں کمزوری تمہاری آنکھ میں ہے. کیونکہ یہ اصول ہے کہ اجل بدیہات نظری ہوتا ہے. جو بہت زیادہ واضح ہو جائے چیز جو ہے بہت زیادہ، تو وہ بھی نظری ہو جاتی، وہ بھی نظر نہیں آتی. جیسے میں نے کہا آنکھ کے بالکل قریب اگر ٹارچ کو کر دیں تو وہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. دوسرے دیکھنے والے کہیں گے یار ٹارچ ہے تمہاری آنکھ کے پاس، تم کو یار مجھے کچھ ہی کوئی آنکھ ہی میری تو بند ہو رہی ہے، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا؟ ایون خود آنکھ جو ہے وہ کتنی ظاہر ہے، ایسی ظاہر ہے کہ ہر ظاہر کو دیکھتی ہے، لیکن بیچاری اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی. تو جو آنکھ اتنی ناقص ہے کہ ساری دنیا کو دیکھتی، اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی، تو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ دکھاؤ، تو اس آنکھ کا قصور ہے نا. تو اس لیے ایتھیسٹ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ وہ خواہ اس ناقص آنکھ سے وہ اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو آنکھ خود بیچاری اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی. تو معلوم ہوا کہ اللہ ظاہر ہے، اتنا ظاہر ہے کہ جناب وہ ہماری آنکھ خیرہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ اور ظاہر کس طرح ہے؟ اپنی افعال اور صفات کے ذریعے سے ظاہر ہے. جیسے میں نے کہا دھوپ کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں سورج نکل گیا، تو وہ سورج جو ہے وہ دھوپ کے ذریعے سے ظاہر ہے، تپش کے ذریعے سے ظاہر ہے، اور ہم دلیل پکڑ لیتے ہیں جی سورج نکل آیا. بلکہ کمرے میں بیٹھے بڑے کھڑکی سے جھانک کے کہتے ہیں سورج نکل آیا، حالانکہ سورج کو دیکھا نہیں آپ نے، دھوپ کو دیکھ. تو اللہ بھی اپنے افعال اور اپنی صفات کے ذریعے سے کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اللہ کی قدرت اور رحمت کار فرما ہے، تو وہ یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ بھی وہ اللہ کی ایک ذات ہے. کوئی یہ پودے اگ رہے ہیں، ایک طرح کا پانی، ایک طرح کی کھاد، ایک طرح کی ہوا اور روشنی، لیکن پھل الگ الگ ذائقے کے، انار کا الگ ذائقہ، سیب کا الگ ذائقہ، آم کا الگ ذائقہ، ایک ہی زمین لیکن وہ پھل الگ الگ ذائقے لے کے، الگ الگ شیپ لے کے نکلتے ہیں. تو یار کوئی ہے جو یہ سارے تصرفات کر رہا ہے، وہی خدا ہے. تو یہ ہے ظاہر. ایک ایتھیسٹ نے آپ سے پوچھا جو کہ میڈیا اسکالر بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوڈ آف ایتھکس سکھاتا ہے، جبکہ جن ملکوں میں دین اور مذہب ہے وہاں سب سے زیادہ کرپشن اور چوری چکاری ہے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ فن لینڈ، سویڈن، ناروے وغیرہ جہاں کوئی مذہب نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ کوڈ آف ایتھکس پر عمل کرتے ہیں. ان کے ہاں ایمانداری اور خوشحالی ہے، لہٰذا یہ دین اور مذہب کا تصور بیکار لگتا ہے. مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ بے ایمانی بھی کرو اور اس کے بعد حج اور عمرہ کر لو اور سب گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا، بڑے جلے بنے بیٹھے لگتا ہے. دین و مذہب کے خلاف ڈنڈا اٹھا کے بیٹھے، لٹ اٹھا لیے ہیں. دین و مذہب بیکار بات ہے. اور فن لینڈ اور وہ سویڈن اور ناروے یاد آ رہا ان کو. جی عجیب ہے. اصل میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہ دین و مذہب کے حوالے سے بات کر کے وہ معاملے کو گڑمڑ کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کی اصل میں. اچھا. ہاں، انہوں نے دیانتداری سے گفتگو نہیں کی، انہوں نے بددیانتی سے گفتگو کی ہے، یا یہ کہ جہالت سے کی ہے. ان کو دین و مذہب کا پتہ ہی نہیں کہ دین و مذہب ہوتا کیا ہے. تو یا جہالت ہے یا بددیانتی ہے کہ انہوں نے یہ گفتگو گڑ مڑ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جن ملکوں میں دین و مذہب ہے اور اسلام پہ عمل کرتے ہیں وہاں سب سے زیادہ کرپشن چوری چکاری ہے.
تو پہلے تو ان پر یہ لازم آتا ہے وہ یہ ثابت کریں کہ دنیا کے کسی دین و مذہب نے چوری چکاری اور کرپشن کی اجازت دی ہے؟ کسی نے جو لوگ جو چوری چکاری کرپشن کرتے ہیں، بھلے وہ مسلمان اور اسلامی کسی ملک کے لوگ ہیں، تو ان کی اس عمل کو اسلام نے یا کسی بھی دین و مذہب نے انڈوز بھی کیا ہے. وہ انڈوزمنٹ دکھائیں ہم، کیونکہ پڑھے لکھے بندے کو تو انڈوزمنٹ دکھانا ضروری ہے نا، کہ دیکھو یہ اسلام انڈوز بھی کر رہا ہے ان کی چوری کو، یعنی کہ کرپشن کو یہ فلاں مذہب انڈوز بھی کر رہا ہے، اوکے بھی کر رہا ہے کہ صحیح ہے چلنے دو بھائی. پہلے تو یہ دکھائیں. کہ اگر یہ دکھا پائیں گے تو ہم کہیں گے یار دین و مذہب بیکار بات ہے، دیکھو یہ تو چوری چکاری سکھا رہا ہے بلکہ چوروں کو تھپکی دے رہا ہے. پہلے تو یہ ثابت کریں. اور دوسری بات یہ ثابت کریں کہ جن ملکوں کا انہوں نے نام لیا ہے کہ جو کوڈ آف ایتھکس پہ عمل کرتے ہیں، وہ کوڈ آف ایتھکس ان کو ملا کہاں سے ہے؟ پہلے یہ بتائیں کہاں سے حاصل کیا انہوں نے کوڈ آف ایتھکس؟ کس سیکولر کے تصور سے لیا ہے؟ کس جو ہے نا وہ لبرلزم سے ان کو ملا ہے؟ پہلے وہ بتائیں. وہ کوڈ آف ایتھکس ان کو کہاں سے ملا؟ کسی نے کہ مذہب سے ملا. کیونکہ کوئی بھی مذہب بشمول اسلام، کوئی بھی مذہب وہ کوڈ آف ایتھکس ہی سکھاتا ہے. وہ جو ہے وہ کرپشن اور چوری چکاری کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے. اور جن ملکوں کا آپ نام لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو کوڈ آف ایتھکس پہ عمل کرتے ہیں، وہ انہوں نے بھی کوڈ آف ایتھکس مذہب سے ہی لیا ہے. وہ اپنی جیب سے نہیں لائے یا پیدا ہوتے ان کو نہیں ملا. یہی وجہ وہی ملک، یہ فن لینڈ اور یہ سویڈن، یہ ناروے وغیرہ جو ملک ہیں، انہی کا مین کانسٹیٹیوشن کسی نہ کسی مذہب پر قائم ہے. مذہب کرسچینٹی ایک مذہب ہے، تو ان کا مین کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی بنیادی مذہب ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں کہ جو کسی نہ کسی مذہب کو بیس نہ کرتا ہو. اب ہندوستان ہے، کہنے کو جو سیکولر ہے، لیکن وہ ایک مذہب پر بیس کرتا ہے، ہندوازم ہے وہاں پہ. اور یہ جتنا یورپ ہے، یورپ کے سارے ممالک وہ کسی نہ کسی طریقے پہ کرسچینٹی پر بیس کر رہے ہیں. تو آپ جو پھر کس دنیا میں ہیں کہ آپ کہتے ہیں مذہب کی ضرورت نہیں؟ آپ جن ملکوں کی مثال دے رہے ہیں ان کا مین کانسٹیٹیوشن ہی مذہب پر بیس کر رہا ہے. اور وہ جو مذہب ہے کرسچینٹی، وہ مذہب بھی کبھی چوری چکاری کرپشن کی اجازت نہیں دیتا. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ اعتراض دین پر کر رہے ہیں، مذہب پر کر رہے ہیں، اور مثال کے اندر آپ دکھا رہے ہیں اس پر عمل کرنے والے لوگ. ٹھیک. اب اسلام کے کہہ رہے ہیں کہ کوڈ آف ایتھکس نہیں سکھاتا، اور مثالیں آپ دیتے ہیں مسلمانوں کی. تو دیکھو فرد کا عمل کرنا اور اس مذہب کا سوچ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. یہ بات تو برنارڈ شاہ لکھ گیا ہے، مغرب کا آتھر جو برنارڈ شاہ، اس نے لکھا ہے کہ اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے، مسلمان دنیا کی بدترین قوم ہے. بھائی یہ کیا بات کر دی؟ آگے اس کو تشریح کرتا ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو پیدا کرنے والے نے ایک ایسا مذہب دیا ہے اسلام کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اور یہ مسلمان اس اسلام پر عمل کرنے کے بجائے وہ غیر اسلام سے اپنی ہدایت کے راستے ڈھونڈتے ہیں. تو یہ بدترین قوم ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر گویا کہ اللہ نے ان کو ایک ایسی نعمت دی، اس پر عمل کرنے کے بجائے وہ غیر راستوں کو اختیار کرتے ہیں. تو برنارڈ شاہ جیسا بندہ جو ہے وہ اسلام کی عظمت کو مان گیا کہ اسلام ایسا عظیم مذہب ہے کہ اس پہ کوئی عمل اگر کرے گا وہ عظیم ہی ہوگا. کیونکہ اسلام کی نیچر نبی نے فرمائی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلی، الاسلام یعلو ولا یعلی. اسلام جو وہ بلند ہوتا ہے وہ پست نہیں ہوتا. لہذا اسلام جہاں بھی آئے گا وہ معاشرہ بلند ہو جائے گا. اس مسلمانوں میں آئے گا مسلمان بلند ہو جائے گا. ایون غیر مسلم اسلام کو اڈاپٹ کر کے اس کی کوڈ ایتھک پہ عمل کریں گے تو وہ معاشرہ بلند ہو جائے گا. تو جس بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی دنیا کے اندر وہ جو خوشحالی نظر آتی ہے، وہاں جو وہاں ترقی نظر آتی ہے، اس لیے آتی ہے کہ وہ کوڈ آف ایتھک جو اسلام نے دیا تھا اس پر پریکٹیکلی عمل کر رہے ہیں. جب عمل کر رہے ہیں تو اسلام کی نیچر یہی ہے کہ جس جگہ پر وہ روح بن کے داخل ہوگا اس کو اونچا کرے گا. اونچا کرتے، ٹھیک ہے نا. اس لیے قرآن کریم کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی قوموں کو بلند کر دیتے ہیں، بہت سی قوموں کو پست کر دیتے ہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین.
کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو بلند کر دیتے بعض کو پست کرتے. اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ اس قرآنی تصور پر جو قومیں عمل کریں گی وہ بلند ہو جائیں گی, جو عمل نہیں کریں گی وہ پست ہو جائیں گی. ٹھیک. تو آج جو معاشرے آپ کو بلند نظر آتے ہیں, جیسے جن ممالک کا آپ نام لے رہے ہیں, تو وہ کوڈ آف ایتھکس جو اسلام نے دیا تھا, جو کوڈ آف ایتھکس پہلے سارے آسمانی مذہبوں کی نچوڑ اور خلاصہ اسلام کی شکل میں اس پہ عمل کر رہے ہیں, تبھی وہ آپ کو بلند نظر آتے ہیں, خوشحال نظر آتے ہیں. بات آئے گی وہی کوڈ آف ایتھکس آف اسلام پر ہی. اور جو مسلمان آپ کو پاکستان یا انڈیا دوسرے مسلم ممالک میں مسلمان جو پست نظر آتے ہیں, وہ اسلام کے کوڈ آف ایتھکس پہ عمل نہیں کر رہے, لہذا وہ پست ہوں گے, کیونکہ نبی نے خود ارشاد فرما دیا, قرآن کی شان یہ بیان کر دی کہ جو قومیں نہیں عمل کریں گی پست ہوں گی. ٹھیک ہے. لہذا مسلمان اگر عمل نہیں کر رہا تو مسلمان وہ پست ہے, اسلام پست نہیں ہے. تو آپ جو ہے وہ مسلمان کی پستی اور بدحالی دکھا کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, یہ آپ کے اصل میں خیانت ہے. آپ کو دونوں الگ الگ گڑ گڑ نہیں کرنا, الگ رکھنا چاہیے کہ یار مسلمان جو ہے یہ اسلام پر چونکہ وہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے, مسلمان چونکہ اس لیے آج تک کے کھا رہا ہے. اگر یہ پریکٹسنگ مسلم ہو اور دیانتداری سے اسلام پر عمل کرے تو یہ جو غیر قوموں سے زیادہ بلند ہو جائے گا, کیونکہ یہ تو ایمان کی دولت سے بھی ہے اور پھر کردار کی طاقت سے بھی آگے بڑھے گا. تو ان کو یہ کرنا چاہیے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دکھائے مسلمانوں کی پستی, چوری چکاری کرپشن, اور پیش اسلام کر دیا, دیکھو جی یہ اسلام سکھاتا. تو اس لیے میں نے کہا یا تو آپ ان مسلمانوں کی جو کرپشن کرتے ہیں, جو غریبوں کی زمینیں قبضہ کرتے ہیں, لوٹتے ہیں, اربوں پتی ہو گئے ہیں, ان کی ساری کرپشن کو اسلام نے انڈوز کیا ہے, آپ پہلے وہ سرٹیفکیٹ دکھائیں. نہیں, اسلام انڈوز نہیں کیا. ٹھیک. اب رہا یہ سوال کہ جو چوریاں چکاریاں کر کے کہتے حج پہ چلے جاتے ہیں, کہتے جی وہ گناہ معاف ہو گئے. ٹھیک. اس میں بھی آپ نے زیادتی کی ہے. دیکھو ایک ہے معافی مانگنا, ایک معافی عطا ہو جانا, دونوں الگ چیزیں ہیں نا. جی. وہ تو معافی مانگتے ہیں, معافی مل گئی یا نہیں یہ تو آپ کو کیسے پتا ہے؟ وہ بادشاہ نے بادشاہ اب حج سے ہو کے آگے آپ کی معافی ہوگی, یہ آپ نے خود اس کو اس گڑ گڑ کر دیا. ہاں حج پہ جا کے انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی, لیکن معافی مل بھی گئی. یہ کس حدیث میں سے ثابت ہو گیا؟ یہ آپ نے کیسے ازیوم کر لیا کہ معافی مل بھی گئی, یا معافی مانگنے والے نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے معافی مل بھی گئی؟ تو یہ غلط ہے نا. ابھی ملی ہے یا نہیں ملی یہ تو آگے پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی تو نے فلاں کا حق کھایا, فلاں کا مال کھایا, دولت کھائی, لوٹ گھسوٹ کر کے اب آ کے مجھے میرے دربار میں حج کر کے معافی مانگ رہا ہے. تو کہا تیری ایسے معافی نہیں ہوئی بھائی, وہ تو حقوق العباد ہیں, تو پکڑا جائے گا. تو اسلام نے یا تو یہ کہہ دیا کہ اس نے حج عمرے کر لیے لہذا حقوق العباد سارے معاف ہو گئے, یا تو اسلام نے یہ بھی انڈوز کیا تو آپ اعتراض کرتے. اسلام نے تو یہ بھی انڈوز نہیں کیا. زمینوں پہ قبضہ کرنے والا زمینیں قبضہ کر کے حج کر کے آ جائے, آپ نے کہا لو جی اسلام نے اس کو معاف کر دیا. بھائی یہ آپ نے غلط سمجھا, آپ نے دھوکہ دیا ہے. وہ تو اسلام کے اس نقطہ نظر سے معافی مانگنے گیا ہے, معافی مل بھی گئی ہے. اگر مل بھی گئی اور وہ ثابت ہوتے پھر آپ اعتراض کرتے یار یہ اسلام اچھا ہے, یہ زمینیں قبضہ کر کر کے ٹائیکون بن گیا, آئیکون بن گیا, مالدار بن گیا, اور اللہ نے معاف بھی کر دیا. پھر اعتراض بنتا ہے نا, پھر بنتا ہے. تو آپ یہ گفتگو میں گڑ مڑ کر رہے ہیں اور خود بھی لگتا ہے آپ کنفیوز ہیں, آپ کسی دھوکے میں ہیں. اس لیے کہ اسلام نے صاف کہا, بلکہ ہر دنیا کا مذہب کہتا ہے حقوق اللہ الگ ہے, حقوق العباد الگ ہے. آپ نے کسی کا حق مارا ہے, چوری کی ہے, چکاری کی ہے, کرپشن کی ہے, خزانہ لوٹا ہے, ٹھیک, تو وہ معافی نہیں ہوگی جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا. یہاں تک کہ حدیث میں تو آتا ہے, یہ کوڈ آف ایتھکس اسلام بتا رہا ہے, مذہب بتا رہا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو دنیا میں سینگ مارا ہوگا, ٹکر ماری ہوگی, تو اس کا بھی بدلہ آخرت میں اللہ دلوائیں گے. ورنہ حیوانات کو کون کیئر کرتا ہے؟ آج حیوانوں کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے سینگ بکری کو سینگ دیں گے اور اس کو بے سینگ کر دیں گے اور کہیں گے تو اس کو ٹکر مار جیسے دنیا میں اس نے تجھے ماری تھی. یہ جو اللہ ان بکریوں کے حساب کتاب وہاں کروائیں گے, حق ان کے دلوائیں گے, پھر اس کے بعد کہیں گے کونی ترابا, یہ ساری مخلوق انسان اور جن کے علاوہ مٹی بنا دی جائے گی. لیکن انسان اور جن کا حساب کتاب ہوگا کہ جی آپ نے اس کا مال لوٹا, کرپشن کی, چلو ادا کرو. تو حدیث میں فرمایا وہاں ادائیگی کے لیے مال تو ہوگا نہیں, وہاں نیکیاں ہوں گی.
انسان کا اخلاق کردار ہوگا. اب اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی صاحب حق کو. اور فرمایا اگر صاحب حق کے پاس اتنی نیکیاں انف نہیں ہوں گی کہ اس کا جو بدلہ پورا ہو سکے, تو اللہ کیا کریں گے, اس بیچارے کے گناہ اس صاحب حق اس کے اوپر ڈال دیں گے, صاحب حق کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیں گے. اور فرمایا کہ اتنا بوجھ لے کے, اسی کو نبی نے مفلس فرمایا. پوچھا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگو بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اس کو کہتے ہیں من لا لہو لیس لہو درہم ولا دینار, وہ شخص جس کے پاس نہ درہم ہے دینار ہے, بیچارے مسکین غریب مفلس. کہا کہ نہیں, مفلس ہوا ہے کہ جو آخرت میں بڑی نیکیاں لے کے آئے گا. وہ جو اسکالر صاحب کہہ رہے عمرے لے کے آئے گا, حج لے کے آئے گا, تسبیحات اذکار سب بڑی نیکیاں نمازیں لے کے آئے گا. اور اس کے مقابلے میں صاحب حق جن کو دنیا میں حق لوٹا ہوگا وہ بھی آ جائیں گے. اللہ کہیں گے تو نے اس کی زمین قبضہ کی تھی, تو نے اس کا مال قبضہ کیا تھا, تو نے یہ کیا, لہذا اس کا ادا کرو. وہ کہے گا یا اللہ میں کہاں سے ادا کروں, یہاں تو میرا نہ مال نہ پیسہ. کہا کہ تیرے پاس جو کچھ ہے نا یہ نیکیاں تیری تقسیم کرنا شروع کرو. فرمایا اس کی نیکیاں صاحب حق میں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی, یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی, حق باقی ہوں گے بھی. تو نبی علیہ السلام فرماتے اللہ تبارک و تعالی وہ جو صاحب حق ہوں گے ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں گے, یہاں تک کہ گناہوں کے اتنا ڈھیر ہو جائے گا اس کی کمر پہ, اور کمر جھک جائے گی, اور اسی حال میں ملائکہ اس کو اوندے وہ جہنم میں ڈال دیں گے. تو دیکھو معافی ہوئی کہاں بھائی؟ وہ حج عمرے جو کیے تھے وہ عبادت ہو گئے, لیکن وہ کہاں گئے؟ صاحب حق میں تقسیم ہو گئے. دین و مذہب تو اتنا زبردست کوڈ آف ایتھکس سکھاتا ہے, اتنا انصاف سکھاتا ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں اگر کرپشن ہو گئی, سپریم کورٹ بھی اگر آپ نے خرید لی اپنی وجاہت اور دولت سے, تو کوئی بات نہیں, خدائی کورٹ ابھی ہے, اس سے اوپر خدائی کورٹ ہے, وہ خدائی کورٹ کے اندر بچے گا نہیں. وہ اس کورٹ کی عالم یہ ہے کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, وہاں کوئی اللہ کے سامنے کلام نہیں کر سکے گا مگر وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے, اور وہ بھی بولے گا ٹھیک ٹھیک بولے گا. وہاں کسی وکیل کی غلط وکالت نہیں چلے گی. تو آپ نے دین و مذہب کو بدنام کرنے کے لیے گفتگو گڑ گڑ کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. آپ تو خود دنیا کی نظر کے اندر بھی آپ جو ہے نا وہ بددیانت ثابت ہو گئے, چائے کے دین کی نظر میں. اس لیے اسکالر صاحب کو نظر ثانی کرنی چاہیے, بھلے وہ خدا کو نہیں مانتے ہیں, لیکن دنیا کی معاشرت کے اعتبار سے بھی آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ آپ اسلام و مسلمان کے معاملات کو گڑ گڑ کر رہے ہیں, دین و مذہب کے معاملوں کو گڑ گڑ کر رہے ہیں. ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں, اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں. تبھی تو دیکھو شریعت کے اندر مسئلہ ہے, اگر کسی نے جائے نماز کسی کی چوری کر کے بچھا کے اس کے اوپر نماز پڑھی, تو شریعت دیکھو کتنی عدل, نام ہی اس کا ہے. شریعت کیا کہتی ہے, اس سے چوری والی جائے نماز میں جو نماز پڑھی وہ نماز تو ہو گئی, وہ نماز کا اس کا فرض ساقط ہو گیا, لیکن جو چوری کی تھی جائے نماز وہ چوری بھی لکھی گئی. اب آخرت میں جب میدان حشر میں اعمال میں بٹیں گے تو چوری بھی تلے گی اور اس کی نماز بھی تلے گی. تو لہذا تلے انہی لوگوں کا اعمال نامے تلیں گے نا جہاں نیکیاں اور برائیاں دونوں ہوں گی. یہاں تک لکھا مسئلہ شریعت میں, فرمایا کہ اگر کسی چوری کی چھری کسی چوری کی اور مرغی حلال کی, فرمایا کہ مرغیوں سے صحیح طریقے حلال کی مرغی حلال ہو جائے, گوشت پاک ہو گیا, وہ حلال کھا سکتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے چوری کی تھی چھری, لہذا چوری کرنے کا جو گناہ ہے وہ آپ کے اوپر لکھا جائے گا. تو دیکھو اسلام میں کتنا انصاف ہے, عدل ہے کہ نیکی کو نیکی جگہ پر رکھا, گناہ کو گناہ کی جگہ پر رکھا, تاکہ اعمال نامے دونوں طرح کے تیار ہو رہے ہیں. اصحاب الیمین میں سے ہوگا یا اصحاب الشمال میں سے ہوگا, کل آخر میں جو تولا جائے گا جو وزن بھاری ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. تو یار آپ نے دین کو سمجھا نہیں. میرا خیال ہے ان کو چاہیے بڑھاپے میں یہ پیرانہ سالی میں سفید بالوں کے ساتھ دھوکہ نہ دیں, کسی اللہ والے کے پاس آئیں اور دین و مذہب کو دیکھیں, ہماری بات کو ٹھنڈے دل سے سوچیں, عداوت سے نہیں عدل سے سوچیں. ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ساری بنیادیں دین و مذہب پہ جا کے رکتی ہیں, اور دنیا کا کوئی دین و مذہب یہ چوری چکاری اور کرپشن کو انڈوز نہیں کرتا. اور جو لوگ دین و مذہب پہ عمل کرتے نظر آتے ہیں آپ کو, وہ جو ہے وہ یعنی سویڈن وغیرہ کے لوگ, وہ لوگ بھی اصل وہیں سے لے رہے ہیں, وہ دین و مذہب سے ہی خوشہ چینی کر کے حاصل کیا ہے. اور یہ بات تو اس وقت کا انگلینڈ کا جو بادشاہ بنا ہے شہزادہ چارلس کی تقریر جو ہے آج بھی آن دا ریکارڈ ہے, جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسلامک ڈپارٹمنٹ میں جا کے اس نے کی تھی, اور کسی آج سے 20 سال پہلے تکبیر رسالے کے اندر چھپی تھی, اردو کا ترجمہ اس کا, اور آج بھی آن ریکارڈ ہوگا کہیں, جس کے اندر اس سے یہ بات کہا کہ ہم تو برفوں کے اندر رہنے والے لوگ تھے, ہمیں تو جینے کا سلیقہ ہی نہیں آتا تھا,
ہم تو صبح شام برفیں چاٹتے تھے. یہ اسلام نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھلایا ہے. اسلام نے ہمیں اسے کوڈ آف ایتھکس سارے سکھائے ہیں کہ کھانا کیسے ہے, پینا کیسے, سونا کیسے, جاگنا کیسے. کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جتنی زندگی کی روایات ہیں اور حقائق کی کسی پیغمبر سے کوئی تفصیل نہیں ملتی. کھانا کیسے, پینا کیسے, یہ ہمارے نبی دین اسلام کی شان ہے. ہمارے نبی نے ایک ایک سنت, ایک ایک ادا زندگی کی بتلائی. اور اس کو شہزادہ چارلس جو اس وقت بادشاہ ہے انگلینڈ کا, اس نے اس کو تسلیم کیا, مانا کہ یہ سب ہم نے اسلام سے سیکھا. آج بھی اس کی تقریر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اصل جو مائی باپ ہیں اسی سویڈن اور ناروے کو, وہ مائی باپ مان رہے ہیں کہ ہم نے سب اسلام سے سیکھا, اور آپ بیچ میں ٹٹپونجیا اٹھ کے آ گیا اور اسلام نے کیا دیا. بھائی تو تمہارے مائی باپ وہ اسلام کی عظمت کو مان گئے کہ جینا اسلام سے ہم نے سیکھا ہے. ہمیں کہاں جینا آتا تھا, ہم تو برف چاٹنے والے لوگ تھے. اور آپ جب زیادہ کہتے ہیں کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے آپ اٹھ کے آ گئے, جو اسلام اور مذہب نے کیا کوئی نہیں دیا, بیکار بات ہے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں اسلام مذہب کی حقیقت کیا ہے. پہلے تھوڑا سا مطالعہ کریں اور سچے دل سے آپ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں, انشاءاللہ نگاہ پڑی تو منزل مراد مل جائے گی. بہت خوب, بہت خوب, تفصیل سے جواب مل گیا ان کو. بہت شکریہ حضرت, بہت خوب, بڑی بات ہو گئی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل